جی میں یہ چاہتا ہوں کہ یار جب تک بائک یا گاڑی میں ساؤنڈ نہ آئے نا, ہاں یہ چیز وہ جو انجن کی جو وہ ایک ایگریشن ہے نا وہ نہ آئے نا, تو پھر وہ مطلب اوبیسلی آپ ای وی اسکوٹیز میں اچھی لگیں گی, لیکن چاپر میں یا اسپورٹس کار کی طرف اگر آپ موو ہوتے ہو تو وہ جو ووم کی جو آواز ہے نا, ساؤنڈ کے لیے پھر اس میں ایک اور سسٹم آتا ہے الگ سے, اسپیکر ساؤنڈ اس کا کمپنی ایک آرٹیفیشل ساؤنڈ ہے, بچوں کی جو گاڑی آتی ہے بائک آتی ہے وہ اس کے نیچے لگتا ہے. وہاں جانے کے لیے کچھ لوگ حالات کی وجہ سے بھی ڈرتے ہیں, سینسیٹیو ایریاز بھی ہیں, اور ہاں جو پراپر کچھ لوگ آتے ہیں تو وہ کرتے بھی ہیں, لیکن بہت کم. وہ ماسک مجھے پڑتا تھا 1.5 سے 2 روپے کا, ٹھیک ہے, پاکستان میں سب کچھ کر کے, مطلب پیکنگ جی ہاں. اب مجھ سے بھی غلطی ہو گئی, انہوں نے کینسل کر دیا, مجھے پتا ہوتا کووڈ آنے والا ہے, تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کاش وہ 5 لاکھ ماسک میرے پاس ہوتے تو آپ بھی ڈبل کما لیں. ڈبل نہیں کماتا. تو میرے والد صاحب نے ایک بات بولی تھی جو کہ میرے کو نا, مجھے گھوس بم ہوئی اس بات کو نا. کہتے دیکھ تیری کیسی اللہ پاک نے, تیری حیثیت کیسی اللہ پاک نے کر دی کہ تو کعبے کے سامنے کھڑا ہو کے مجھ سے مانگ رہا ہے. لیکن یہ کہ سپورٹ کے لیے دوست یار تو کافی ہے اور فیملی میں بھی تھے, لیکن میں نے کسی کو کہا بھی نہیں. سیدھی بات ہے, میں نے کسی سے مانگے نہیں. وہ لوگ بھی جاتے ہیں, مطلب ایک سٹی, گاؤں سے مطلب سٹی جاتے ہیں ایک پیناڈول کے لیے. جی ہاں, اس طرح بھی ہیں جگہیں. اصل مطلب رشتے دار جو ہے نا وہ ایونٹس میں ملتے ہیں, ایونٹس میں ملتے ہیں. پہلے یار رشتے دار پیسہ دیکھ کے ملتے ہیں, ایونٹس میں بھی نہیں ملتے, پیسہ دیکھ کے ملتے ہیں. یہ آج کل ڈارک ریئلٹی ہے. کون سی گاڑی سے اتر رہے ہو اس لحاظ سے گلے لگاتے ہیں. تو وہاں پہ اگر کوئی چور ڈاکو بھی تھا نا, ہم سب کو ایک ہی نظر سے دیکھ رہے تھے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک جگہ گئے ہیں, 300 لوگ ہیں, ان میں سے 5 کو نہیں دیں تو وہ تو عجیب لگے گا نا. تو میں نے اس کو کہا یہ آپ تو نہیں ہو یا کوئی اور ہے, تو اس نے سر پہ اپنے چماٹ ماری کہ اڑے میں بھول گیا, بس حالات ایسے ہیں, مجھے یاد نہیں رہا یہ وہ. میں نے کہا ایک دفعہ, ادروائز کراچی میں کمی نہیں ہے لوگوں کی, مجھ سے زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں. یہاں کے لوگ دل کھول کے رمضان میں کرتے ہیں. اتنی آپ سوشل ورکنگ کر رہے ہیں جتنا لوگوں کی, تو بیویاں تھوڑی سی وہ ہو جاتی ہیں کہ بھائی پیسے مجھے دو, ادھر کیوں لگا رہے ہو. یہ اس طرح کی ہو جاتے نا, کیونکہ مجھ سے یہ لوگ بولتے ہیں کہ شادی کیوں نہیں کر رہے ہو. اب وہ چیزیں صحیح سنبھال رہے ہیں نہیں سنبھال رہے, وہ آپ کو مجھے نہیں پتا, ٹھیک ہے. ہر جگہ اچھائی بھی ہے, برائی ہر جگہ ہے, لیکن ہمیں غلط نہیں بولنا چاہیے. لیکن باہر کیا میسج جا رہا ہے, آپ باہر کا بھی وہ بھی سوچے نا, کہ آپ وہاں پہ امپریشن یہ جا رہا ہے کہ ہماری فوج ہی اتنی کمزور ہے. السلام علیکم, میرا نام ہے سید سکندر. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے, اور آج میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب کے عزیز احسن عزیز. کیا بات ہے, کیا بات ہے, تالیاں. کیسا احسن عزیز کا میں نے انٹرو دیا ہے, رائمنگ کری ہے بھائی. لیکن جو آج ہمارے اسٹوڈیو میں گیسٹ موجود ہیں وہ بہت ہی خاص ہیں. یوں سمجھ لیں کہ ان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے, کیونکہ آج کل کے دور میں جب لوگ ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں, ایک دوسرے کو جان سے مار رہے ہیں, یہ اس دور کے اندر بندہ دوسروں کی مدد کر رہا ہے, دوسروں کا بھلا سوچ رہا ہے. تو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں آغا دوست محمد خان صاحب. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ, آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک اللہ کا شکر سر, اللہ کا شکر. خیریت سے. تو اچھا عجیب تو نہیں لگ رہا ہے میں ہیڈ فون لگا کے بیٹھا ہوں آپ لوگ؟ اچھا یہ پہلی بار میں نے ہیڈ فون لگایا کیونکہ آج آڈیو والا بندہ نہیں ہے. ایسن کے بندے کم ہوتے جا رہے ہیں, لیکن ایسن ساری چیزیں خود سے کرے گا. کچھ دن بعد لائٹ بھی پکڑا ہوگا ایسے کر کے نا, لائٹ یوں پکڑ کے. تو آغا صاحب میں بس تھوڑا سا آپ سے اسٹارٹ یہ لینا چاہوں گا کہ آپ تھوڑا ویورس کو اپنے بارے میں بتائیں, اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں, کہ آپ کا تعلق کہاں سے, آپ کا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ کیا ہے اور کیا کرتے ہیں آپ. اچھا اس سب کے پہلے آپ یہ بتائیں آج کل چل کیا رہا ہے, روٹین کیا ہے آج کل آپ کی؟ روٹین بس جی فیملی کو بھی ٹائم دے رہے ہیں, اس کے علاوہ اپنا کام بھی دیکھ رہے ہیں تھوڑا بہت, بس یہ فی الوقت تو یہی چل رہا ہے. آگے رمضان آئے گا. فیروز خان والا لک نہیں دے رہے بھائی, وہ سپر ہیرو ہے ہمارا. آپ بھی سپر ہیرو ہیں سر, آپ کیا سپر ہیرو سے کم کام کر رہے ہیں؟ نہیں, وہ پردوں پہ سپر ہیرو ہیں, آپ ریئل لائف سپر ہیرو ہیں. فرق ہوتا ہے نا, دیکھیں ہر چیز. سپر مین ایک وہ تھا جو ٹی وی پہ تھا, ایک سپر مین یہاں پہ جو آپ کام کر رہے ہیں سپر مین والا. بس وہ آپ جیسے لوگ ہیں جو اپریشیٹ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. تو بتائیں کیا
کیسے بیک گراؤنڈ, کیوں آپ سوشل ورک کرنا اسٹارٹ کر دیا آپ نے, کیوں ان سب چیزوں پہ آ گیا؟ پہلے تھوڑا اپنے بارے میں بتائیں پھر ہم اس پہ آتے ہیں. جی میرا نام تو آغا دوست محمد خان. ویسے تو انٹیریئر سے ہمارا سندھ سے تعلق ہے, شکارپور ضلع میں آتا ہے, ہمارا گاؤں ہے سلطان کوٹ. اوکے جی ہاں وہاں سے. تو اب کوئی سوچا تو نہیں تھا, اللہ کی طرف سے تھا شاید. 2010 میں جو سیلاب آیا تھا تو وہاں سے بس اس طرح لوگوں کو دیکھ رہے تھے. اپنے کسانوں سے ہم نے ایک کام شروع کیا کہ ان کو راشن کی ضرورت ہے, غریب لوگ تھے, نہ گھر بچا نہ کوئی چیز, سارا مطلب پانی میں چیز خراب ہو گئی. تو بس وہاں سے تھوڑا سا اسٹارٹنگ لی, بس اللہ نے دل میں یہ چیز ڈالی تو بس وہ کنٹینیو کرتے ابھی تک کام کر رہے ہیں. اللہ کروا رہا ہے اور ہم کر رہے ہیں. تو آغا صاحب چلیں, یہ ساری چیزیں تو اپنا سوشل ورک جو کر رہے ہیں آپ کرتے ہوئے آ رہے ہیں, یہ آپ نے ایک ٹائم پہ انیشیٹ کیا ہوگا, لیکن اس سے پہلے جو ہے آپ نے یہ چیز پہلے سے بچپن سے ڈیولپ تھی کہ یار مجھے یہ کرنا ہے, یا پھر یہ وقت کے ساتھ حالات دیکھ کے لوگوں کو آپ نے کیا کہ یار مجھے کرنا چاہیے, کہ میرے پاس اتنی پوٹینشیل ہے کہ میں اس چیز کو بھی کام, کیونکہ عموماً کراچی جیسے مطلب شہر میں اور جیسے پاکستان جیسے جتنا کرائسس کا شکار ہے, لوگوں کے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں ہے, اپنی فیملی کے لیے ٹائم نہیں ہے, لیکن ان سب چیزوں کو چھوڑ کہ اسپیشلی ان چیزوں پہ کام کرنا ہے, کیونکہ ان چیزوں کو آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے, آپ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں ہو سکتے, آپ کو خود نکلنا پڑتا ہے. اگر آپ ایک اپنی انڈیپینڈنٹ سوشل ورک کریں, کیونکہ آپ کی کوئی این جی او رجسٹرڈ نہیں ہے, چلو این جی او رجسٹرڈ ہو, چلو والنٹیئرز ہوں تو وہ کام کر رہے ہوں جا رہے ہوں, لیکن آپ اسپیشلی سنگل ہینڈیڈلی سنبھال رہے ہیں, تو یہ بچپن سے ہی ایک چیز تھا یا وقت کے ساتھ حالات دیکھ کے آپ نے یہ؟ اچھا, اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کروں گا, وہ یہ کہ کیا آپ کی فیملی میں بھی کوئی ہے جو آپ کے ساتھ سوشل ورک کر رہا ہے, یا اس کو دیکھ کے ہم انسپائر ہوئے ہوں اور آپ نے سب شروع کیا ہو؟ دیکھیں ایز این اس طرح کوئی این جی او کا کام تو فیملی میں نہیں کوئی کر رہا, لیکن یہ کہ ہمارے مطلب فیملی میں اس طرح کے بڑوں سے لے کے ہی مطلب اس طرح سمجھیں کہ ایک نیک کام کرتے ہی ہے. مطلب وہ آج کل یہ این جی اوز کا مطلب ایک لیول لگ گیا ہے, ورنہ اللہ کی راہ میں ہمارے بڑے جو تھے وہ لوگ بھی اس طرح کرتے تھے کام. تو ہو سکتا ہے بلڈ میں ہو یہ چیز, ادروائز یہ تھا کہ مطلب بچپن سے تو یہ نہیں سوچا تھا, اپنی پڑھائی کی, اس کے علاوہ بس اپنے باقی کاموں میں لگے ہوتے تھے. لیکن یہ تھا کہ 2010 والے سیلاب میں مجھے لگا کہ مطلب ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. ایٹ لیسٹ مجھے تو یہ لگا کہ اپنے لوگوں کو کچھ نہ کچھ ہیلپ کی ضرورت ہے, تو جتنا کر سکتا ہوں کوشش تو کروں میں. تو بس وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے اب یہاں تک پہنچے ہیں, الحمدللہ اللہ کروا رہا ہے تو کام کر رہے ہیں. کوئی اسپیسیفک ریزن کہ آپ نے یہی فیلڈ چوز کی کہ آپ نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے؟ دیکھیں فیلڈ بالکل یہ اس طرح نہیں چوز کی, میں اپنا بزنس کرتا ہوں. جی ہاں. اچھا, آپ بزنس بھی کر رہے ہیں؟ جی ہاں, جی ہاں, آن لائن میرے وہ بھی اپنے دم پہ الحمدللہ. جو فیملی بزنس ہے وہ تو الگ ہے, ٹھیک ہے جی, جو ہمارا مطلب ایک بڑوں سے لے کے ہے وہ تو ایک الگ سائٹ پہ, لیکن انڈیپینڈنٹلی میں نے اپنے تقریباً 2 برانڈ چلا رہا ہوں. تیسرا بھی آلموسٹ ابھی اسٹارٹ ہے. اور پاکستان میں اگر آپ کہیں تو کافی ایسی یونیک چیزیں میں لایا ہوں جو فرسٹ ٹائم ہے. تو بتا دیں, بالکل ریویل کر دیں اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں سوشل ورک سے ہٹ کے نہ ہو جائے. بالکل نہیں, آپ بتائیں. بالکل. تو ابھی پاکستان میں جیسے ای وی بائکس چل رہی ہیں الیکٹرک, تو اس میں اسکوٹیز چل رہی ہیں بچوں کے لیے, ڈفرینٹ اسکوٹیز ہیں, لیکن چاپر میں کوئی بھی اس وقت تک نہیں ہے. تو پراپر ایک چاپر ہے لیکن الیکٹرک ہے, وہ پاکستان میں اس وقت تک میں ہی لا رہا ہوں. اچھا, آپ لوگوں کی دعا سے لانچ بھی کروں. جی ہاں, میں چائنا سے امپورٹ کروا رہا ہوں اپنی ڈیزائننگ دے کے چاپر میں. اور اچھا, ڈیزائن بھی آپ کا؟ جی ہاں, وہ زبردست. جی ہاں, کچھ میرا کچھ کمپنی سے مکس میں ہماری. اچھا اگر صاحب میں تھوڑا سا یہاں پہ ایک کریٹک دوں گا, مطلب میرا ایک اپنا ہے, اوبیسلی آپ جانتے ہوں گے بہتر. میں یہ چاہتا ہوں کہ یار جب تک بائک یا گاڑی میں ساؤنڈ نہ آئے نا, وہ جو انجن کی جو وہ ایک ایگریشن ہے نا, وہ نہ آئے نا, تو پھر وہ مطلب اوبیسلی آپ ای وی اسکوٹیز میں اچھی لگیں گی, لیکن چاپر میں یا اسپورٹس کار کی طرف اگر آپ موو ہوتے ہو تو وہ جو ووم کی جو آواز ہے نا, تو مطلب ایک مینٹل سکون جو ہوتا ہے نا کہ یار میں نے ہیوی بائک رکھی ہوئی ہے یا اسپورٹس کار رکھی ہوئی ہے, وہ بالکل ڈیڈ. اس طرح کے لوگ اویلیبل ہیں, مطلب موجود ہیں جو اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی چیزیں. اگر میں آنیسٹلی بولوں تو ہارلے ڈیوڈسن کی جو اس طرح ہیوی بائکس ہوتی ہیں جو بھی ہے چاپر میں, تو اصل چیز ان کا ساؤنڈ ہی ہے, تبھی اتنی مہنگی ہے. اور مجھے خود ساؤنڈ پسند ہے, لیکن یہ کہ ابھی اسی شیپ میں الیکٹرک کا دور ہے تو صحیح ہے, سکون بھی ہے. کچھ لوگ سکون پسند بھی ہوتے ہیں کہ بھائی آس پاس کوئی شور نہ کرے, خاص کر سوسائٹیز میں. آپ کے یہاں کی جو بھی پرائیویٹ سوسائٹی ہیں وہاں پہ
आवाज़ ना हो, कोई डिस्टर्ब भी ना होगा, चुपके से अपना काम करें, निकल जाए, चॉपर का मज़ा भी लें। साउंड के लिए फिर इसमें एक और सिस्टम आता है, अलग से स्पीकर साउंड, इसका कंपनी एक आर्टिफिशियल साउंड है, बच्चों की जो गाड़ी आती थी, बाइक आती थी, वो इसके नीचे लगता है और आप चलाएं और सेम टू सेम ओरिजिनल का आवाज़ आएगा। अच्छा लेकिन इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। मैं बात अच्छा, ये चीज़ ना एक्सेप्टेंस शायद ये बाद में आए, अब जैसे जो अपकमिंग जनरेशन है वो शायद अडॉप्ट करना शुरू कर दे। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन बाहर तो ये हो रहा है ना, मतलब लोग क्योंकि हम लोग तो इस तरह की जनरेशन से बिलोंग करते हैं कि हमने इलेक्ट्रिक का ज़माना और इंजन का ज़माना दोनों के बीच के हैं, तो हम लोग शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आने वाली जनरेशन शायद इसको एक्सेप्ट कर। तो आपने अब तक जो बाइक्स का आपका बिजनेस है, कितनी बाइक सेल की हैं? वैसे अगर देखा जाए, मैं समझें कि इस चीज़ में और काम भी करता था, उसमें बिजी ज़्यादा था। अदरवाइज़ पाकिस्तान में अगर पहली इलेक्ट्रिक बाइक अगर आप कहें जो चॉपर भी है और उसके अलावा भी एक मतलब मॉडिफाई बाइक कहें, तो वो पाकिस्तान में पहली मैं ही लाया हूँ। मैं लाया हूँ कोविड से पहले। कोविड से पहले 6 मंथ हो गए थे, तो तकरीबन तब से मैं ये काम कर रहा हूँ। लेकिन कोविड आ गया, उसके बाद ध्यान इधर उधर हो गया, सोशल वर्क भी था, तो वहाँ पे भी ध्यान था, तो इसकी वजह से थोड़ा सा और ड्यूटीज़ ये वो सारी चीज़ें कुछ चेंज हो गई, तो हमने थोड़ा सा स्टॉप कर दिया उस चीज़ को। दोबारा से अभी लोगों को अवेयरनेस आ रही है, समझ है कि भाई इलेक्ट्रिक चीज़ें भी ये है, चल रही हैं, गाड़ियाँ भी आ रही हैं, बाइक्स। और आप कोविड के टाइम पे कर रहे थे? मैं कोविड के टाइम पे स्टार्ट आपने कोविड के टाइम पे लिया, मतलब कोविड से समझेंगे 6 महीने पहले। कोई फेमस बंदा जिसने आपकी ये बाइक इंस्पायर होकर खरीदी हो, उसका कोई नाम वाम देना चाहें आपके खरीदिए? मतलब एक अच्छा होगा, पॉजिटिव साइन होगा कि यार आपसे इसने फेमस बंदों ने भी बाइक ली। फेमस भी कह दें, मतलब काफ़ी अच्छे लोगों ने भी ली, फेमस कह सकते हैं। एक एक्ट्रेस है, उनके भाई ने ली थी, तो अब एक्ट्रेस का नाम भी बता दें, छोड़ देते हैं क्या हो जाता है, पता नहीं अभी उसके पास बाइक है भी नहीं है, उसने कोविड के दौरान बाइक ली है, फिर भी थोड़ा सा वो हो जाता है। अच्छा आगा साहब, इसमें एक और चीज़ है, मुझे वो बताएं कि चलें बाइक आप इम्पोर्ट करते हैं तो क्या प्राइस ब्रैकेट पे वो चल रही है? जैसे हार्ली डेविडसन जो ओरिजिनल है, जो इंजन वाली ये है, सबसे इम्पोर्टेंट है। या चॉपर में अगर आप ये ईवी में लेकर आते हैं जो इलेक्ट्रिक है, तो उसमें क्या प्राइस डिफरेंस है और क्या मतलब हमें रेंज क्या मिलती है कि चार्जिंग पे क्या होता है, क्या? क्योंकि थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में बता दें। क्योंकि देखें, चार्जिंग इसकी तकरीबन 2.5 घंटे में हो जाती है। नॉर्मल फ़ोन वाला ही चार्जर है, जैसे आप आईफोन, एंड्रॉयड फ़ोन चार्ज करते हैं, इसी की तरह। टाइप सी नहीं है, बट ये कि इतना ही समझे वो वोल्टेज लेती है। हाँ जी हाँ, इसकी अपनी एक बैग है, ब्रीफ केस है, उसमें इसमें लिथियम बैटरीज होती हैं। जी हाँ, तो तकरीबन 2.5-3 घंटे की चार्जिंग में ये डिफरेंट है। इसमें आपका 70 से लेके 120 किलोमीटर तक डिफरेंट वेरिएंट आते हैं, तो इस तरह है। तो उसकी प्राइस भी है, लेकिन हार्ले से अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत फ़र्क है। ऐसे समझे, हार्ले बहुत 1 करोड़ तक भी है, वो स्टार्टिंग ही उसकी आप देखें तो 40-50 लाख से, ये तो 3-4 लाख वाली कहानी है। अच्छा, यानी कि मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ है, पूरे देगी आपको, मतलब वो हार्ले की आपको अगर स्पीकर लगा रहे हो तब भी सही है यार, मतलब वही ना, मतलब कौन सा वाला लगेंगे बड़े ऐसे समझे, जो हार्ले के शौकीन है वो सस्ते में अपना शौक पूरा कर सकते हैं। आवाज भले अपने मुंह से निकाल सकते हैं, अगर मुंह से ना भी निकाले, मतलब वो एडवांस वो लोगो बोल सकते हैं, ब्रो ये साउंडलेस चॉपर है, ये है, वो है, बिल्कुल ऐसे ही है, फ्लेक्स भी कर सकते हैं। जबरदस्त। तो अब आपका आपके जो बिजनेस है बेसिकली, तो इसको लेकर कुछ है कि आप इन फ्यूचर कोई एक इसका आउटलेट या इस तरह का कोई शोरूम वगैरह? जी, मुझे अगर रिस्पांस मिल भी रहा है अच्छा, लेकिन ज़्यादा अच्छा मिला तो ज़रूर मैं करूँगा इंशाल्लाह। लेकिन वही वाली बात है, मतलब पता चले कि चॉपर लोग पसंद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। स्कूटी तो चलें बहुत इजी है कैरी करना, आजकल बच्चे भी करते हैं, गर्ल्स के लिए भी है, मतलब बॉयज़ सब के लिए इजी है। चॉपर जो है उसका हैंडल थोड़ा सा ऊपर है यहाँ इस तरह पकड़ने के लिए, तो जो हैंडल कर पाएगा उसको, लेकिन बहुत ईजी है। मैं चलाता हूँ, मुझे तो बड़ी ईजी लगती है। जी हाँ, तो ये सीन है। तो पाकिस्तान में वैसे लड़कियों का भी बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ गया है ना बाइक के ऊपर। जी माशाल्लाह, ईवी की वजह से, इलेक्ट्रिक की वजह से, स्कूटीज की वजह से, क्योंकि उनके लिए यूनिवर्सिटी, कॉलेज और ये बहुत ईजी हो गया यार। बिल्कुल ऐसे इस पे चला रहे हैं। इंडिया में तो कॉमन था पहले से ही ना,
پاکستان میں اب یہ کہ بہت ساری کنٹریز میں کامن ہے اسکوٹیز بائکس, مطلب ہمارے ملک میں بھی اب رجحان بڑھ گیا, لیکن اب لڑکیاں زیادہ تر تو 70 چلا رہی ہوتی ہیں, لیکن آپ کو یہاں کے ٹریفک کا تو پتہ ہی ہے نا, کوئی رول تو ہے نہیں, بیچارہ کوئی اس کے اوپر چڑھ گیا, کوئی اس کے اوپر چڑھ گیا. آج کل ویسے ہی اتنی بیچارے ٹریفک کے حادثات ہو رہے ہیں, تو یہ بھی ایک بڑا پوائنٹ ہے کہ جو بھی بائک لے رہا ہے وہ بھائی سیفٹی فرسٹ, اور اس کو سارے سیفٹی میجرز فالو کرنے, اس کے بعد بائک چلائے. اچھا, اس کے علاوہ میرا آپ سے, کیونکہ آپ سے ریلیٹڈ, آپ کے بزنس سے ریلیٹڈ بات ہو گئی, کیونکہ مین تو ہمارا NGO ریلیٹڈ تھا, تو ہم اس پہ واپس آتے ہیں. تو کوئی ایسا مومنٹ ہو جب پہلی دفعہ آپ نے کسی ضرورت مند کی مدد کی ہو, تو وہ کیسا ایکسپیرینس تھا جب فرسٹ ٹائم آپ نے کسی کی مدد کی؟ دیکھیے, فرسٹ ٹائم ہم نے یہ اپنے علاقے میں گئے تھے جب, تو وہاں پہ دیکھا اتنا پانی تھا, جو محنت کرتے ہیں کسان لوگ, فصل خراب ہو گیا تھا سارا, سمجھو ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا. ان کے گھر جو تھے, کچے گھر ہوتے ہیں بیچاروں کے, کچے گھر جو تھے, سمجھے چھت بھی نہیں تھی, وہ پانی میں ہی چارپائی پڑی ہوتی تھی, آدھے ان کے پیر پانی میں ہوتے تھے, اسی پہ بیٹھے تھے, مچھر وغیرہ, مطلب بہت برا حال تھا. تو ظاہر سی بات ہے دکھ ہوتا ہے آپ کو کہ یار ہم لوگ صحیح جگہ پہ بیٹھے ہیں, صحیح مکانات ہیں, عزت سے بیٹھے ہوئے ہیں, ایسا نہیں ہے, پانی وہاں بھی تھا, لیکن ان کے کچے گھر تھے بالکل ایک برباد ہو گئے تھے, چارپائی پہ بیٹھے تھے بیچارے. کسی کے پاس اوپر چھت پہ ڈالنے کے لیے پلاسٹک نہیں ہوتی جو, وہ بھی نہیں تھی, کہ بارش مطلب کنٹینیو چل رہی تھی, جو سیلاب میں بارشیں تھیں وہ کنٹینیو تھی, تو کسی کے بچے بھی تھے, مطلب ظاہر سی بات ہے دکھ ہوتا ہے. تو بس وہاں سے اسٹارٹنگ لی کہ بھائی جتنا بھی میں کر سکوں, ابھی اتنے لوگ ہیں, سب کی تو نہیں مدد کر پاؤں گا, جتنے کی کر سکتا ہوں اللہ مجھ سے کروا رہا ہے, جتنا جو بھی میرے ہاتھ میں ہے, تو میں نے ان کی ہیلپ کی. آپ کو کیسا فیل ہوا پھر پہلی دفعہ جب آپ نے؟ اچھا لگ رہا تھا. وہ بچوں کو ہم نے جیکٹس دیں, شوز دیے, بیمار تھے بیچارے, تو ان کو آپ کے میڈیکل کیمپس لگ رہے تھے, تو ظاہر سی بات ہے اچھا تو لگ رہا تھا. اچھا اگر بھائی آپ ابھی فی الوقت کہاں پہ اپنا سوشل ورک مینلی فوکس کر رہے ہیں؟ اچھا, یہ ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہے یا صرف آپ سیزنل لے کے چل رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ اوبیسلی آپ اکیلے دیکھ رہے ہیں, تو یہ اسپیسیفک ٹائم پہ آپ نکلتے ہیں کرنے کے لیے. رمضان جیسے آتے ہیں, رمضان میں موسٹلی بہت سارے ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں, پورا سال نہیں کر پاتے اس طرح, لیکن رمضان میں زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں. جی, تو یہ کوئی اسپیسیفک سیزن ہوتا ہے یا آپ سالوں سال مطلب کر رہے ہیں کام؟ دیکھیں, میں نے جب 2010 میں سیلاب آیا تھا, وہاں سے اسٹارٹنگ لی تھی نا, تو ہم نے تب سیلاب کے دوران کیا تھا. فرسٹ ٹائم تھا میرا, جو میں جتنا کر سکا انڈیپینڈنٹلی کرتا ہوں, کوئی فنڈنگ وغیرہ سین نہیں ہے, تو میں نے وہاں پہ کیا تھا. پھر اس کے بعد تھوڑا سا گیپ آ گیا تھا. صحیح ہے جی. پھر اس طرح ہوتا تھا, کوئی مدرسے سے کسی نے کانٹیکٹ کر لیا کہ ہمیں قرآن شریف پڑھنے کے لیے, وہ ایک بینچز آج کل آ رہی ہیں, پہلے لکڑیوں کی ہوتی تھی, آج کل پلاسٹک کی آ گئی ہیں, تو ہمیں یہ نیڈ ہے, اتنے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے, یا کسی کو کوئی بھی چیز ہو, مطلب میں نام لے کے زیادہ وہ ریویل نہیں کر رہا, لیکن اس طرح مطلب کام کرتے تھے. کسی کو راشن کی, کوئی غریب لوگ ہوں ضرورت ہو, یا کسی کو بچے پڑھ رہے ہوں فیس کے لحاظ سے, جو بھی مطلب تھوڑا بہت اس طرح کام چل رہا تھا. تو آپ کے ساتھ لوگ جڑتے رہے گے ان کو یہاں پہ؟ نہیں, میں کرتا انڈیپینڈنٹ لوں. اچھا, مطلب یہ تھا کہ ریفرنس کرتے تھے؟ جی ہاں, مطلب کوئی بتاتا تھا کہ بھائی یہ لوگ ہیں, نیڈی ہیں, تو پھر بھی ہم پہلے چیک کرتے تھے کہ بھائی واقعی چیز ہے اس طرح, تو ہم پھر جتنی اپنی حیثیت کے لحاظ سے کر سکتے تھے ہیلپ کرتے تھے. لیکن جو پھر ابھی جو 22 میں سیلاب آیا, اس میں نے بالکل کنٹینیو کہا, کیونکہ اس میں نے یہ دیکھا کہ یار کام ہی نہیں ہو رہا, وہی حالات ہے پرانے والے. 2010 چلا گیا, 22 آ گئے, اتنے سالوں میں کوئی چینجنگ نہیں آئی, وہ غریب لوگ ویسے ہی درپدر ہیں. تو اس میں نے کام شروع کیا, تو اس میں مطلب سمجھیں کہ بس بہت زیادہ کام ہم نے کیا جتنا کر سکتے تھے, اور میڈیا بھی انوالو ہو گئی. اچھا اگر بھائی اس میں ایک اور چیز مجھے بتائیے گا کہ جب 2022 کے سیلاب میں جی مطلب اور بھی لوگ اٹھ کے آئے تھے, جی آپ بھی کر رہے تھے, آپ بھی کہ, تو واقعی جو امداد تھی وہ پہنچی تھی ان لوگوں تک جو دوسری NGOs نے جتنی فنڈنگ لی تھی, یا جتنی کراچی, اس میں یہ ہے کہ کراچی بتایا گیا تھا کہ کراچی والوں نے تو بہت مدد کری تھی کہ 500 ٹرک یا 700 ٹرک یہ سب پہنچے ہیں. تو آپ تو وہاں پہ آن گراؤنڈ تھے, مطلب میں آپ سے پرسنلی پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ کراچی ہمیشہ مدد کرتا ہے. اگر آپ کراچی پہ بتائیں کہ یار یہاں سندھ میں ہوا ہے, یا اگر ایون کراچی شہر میں کوئی مسئلہ ہوا ہے, تو کراچی والے اپنا دل بھی وہ کر دیتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں گے آن ریالٹی, کیونکہ ہمیں جس طرح پتہ چل رہا تھا کہ جیسے میں نام نہیں لوں گا, لیکن بڑے بڑے NGOs انوالو ہوئی تھی, انہوں نے بولا کہ بھائی اتنے ہمارے پاس جمع ہو گئے, اتنے فنڈ ہو گئے, ہم پہنچا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, لیکن پرابلمس ان کو بھی ہو رہی تھی پہنچانے میں. بیچ میں ڈکیتیوں کے بھی معاملات ہو گئے تھے, ٹرک بھی چوری ہو گئے تھے, کچھ اس طرح کے بھی معاملات چل رہے تھے. تو
آن ریئلٹی آن گراؤنڈ پہ کیا سچویشن تھی؟ کیا لوگوں تک وہ مدد پہنچ رہی تھی؟ دیکھیں ظاہر سی بات اتنے بڑے ادارے ہیں, اتنے سالوں سے کام کر رہے ہیں, بالکل کام تو ہو رہا تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ تھا کہ روڈ پہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ایسی صورت آتی ہے, کوئی قدرتی آفت آتی ہے, زیادہ تر لوگ اپنے علاقے سے پانی سے یا کوئی بھی اس طرح ہو چیزیں تو روڈ پہ آ جاتے ہیں, شفٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ پانی نہیں ہوتا, نیشنل ہائی وے پہ یا اس طرح وہاں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن وہ میجورٹی سارے نہیں ہوتے ہیں. ایسے سمجھیں آپ 30-40% لوگ مشکل سے ہوتے ہیں, باقی لوگ اندر ہی ہوتے ہیں. وہ سفید پوش بھی ہوتے ہیں, اس میں دشمنداری والے لوگ بھی ہوتے ہیں جو نہیں نکل سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور بس کچھ لوگ پھر کہتے ہیں کہ ہم وہیں ٹھیک ہے, روڈ پہ بھی نہیں آتے, اپنا مطلب کمفرٹ زون, حالانکہ وہاں پہ پانی ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ وہیں پہ مطمئن ہوتے, وہ نہیں آتے باہر. تو ان علاقوں میں جانے کے لیے بہت کم لوگ ہوتے ہیں. ہر بندہ روڈ پہ آتا ہے, ان کو بھی سہولت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ان کو دیتا ہے اور چلا جاتا ہے. وہاں جانے کے لیے کچھ لوگ حالات کی وجہ سے بھی ڈرتے ہیں, سینسیٹیو ایریاز بھی ہیں, اور ہاں جو پراپر کچھ لوگ آتے ہیں تو وہ کرتے بھی ہیں, لیکن بہت کم اندر, مطلب سمجھے علاقوں میں, گاؤں میں, چھوٹے چھوٹے بہت گاؤں ہیں. اب اگر میں شکارپور کی بات کروں تو اس کے اطراف میں ہزاروں چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں, تو لوگ اس طرح ہر گاؤں میں نہیں جاتے ہیں. بالکل جی ہاں. لیکن الحمدللہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے وہ سارے گاؤں کور کیے, لیکن جتنے کر سکا میں نے ایسے ایسے علاقوں میں جہاں پہ جانا بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ بھائی حالات ایسے ہیں, لیکن ہم نے میڈیکل کیمپس لگوائے. صحیح. جی ہاں. اگر صاحب عموماً ہم نے دیکھا جیسے کووڈ کا ٹائم آیا تھا تو وہاں پہ ہمیں ایک چیز دیکھنے کو ملی تھی, جو ماسک 2 روپے کا 3 روپے کا تھا, وہ 50 روپے کا بکنے لگ گیا. جی ہاں. صحیح ہے. ڈفرینٹ ویریشن آ گئے کہ یہ لگوا لو N90 پتہ نہیں کیا, N95 جی اس طرح کے ایک ماسک ہو گئے تھے کووڈ کے ٹائم پہ. کووڈ کے ٹائم بہت کم بتا رہے ہیں آپ, اس سے بھی مہنگے ہو گئے, اس سے بھی مہنگے ہو گئے نا, حقیقت ہے, اور شارٹ بھی ہو گئے تھے اوبیسلی. تو اب جس طرح اس طرح کی سچویشن آتی ہیں تو جب آپ دیکھتے ہو کہ یار ڈیمانڈ ہے, جی ہاں, اس کے پرائزنگ بھی اوپر چلی جاتی ہے, تو پھر آپ لوگ اس ٹائم پہ کیا کرتے ہیں؟ میں اس پہ ایک مزے کی اسٹوری بتاؤں آپ کو. بتائیں. اس میں امپورٹ ایکسپورٹ تو کافی ٹائم سے کر رہا ہوں, ٹھیک ہے جی. یہ ہوا تھا کہ میں پہلے جو بندہ مجھے کہتا تھا کہ بھائی فلاں چیز ہمیں منگا کے دو, تو میں ان کو منگا کے دیتا تھا. میں اگر کہیں گے تو ادارے کا نام بھی لے سکتا ہوں, یہیں پہ ہیں, ڈینٹل ایک بڑی سی ہماری یونیورسٹی ہے, ان کو میں نے یہ ماسک منگا کے دیے تھے کووڈ سے 1 سال پہلے. کوانٹٹی تھی 50,000, 1 لاکھ کے لگ بھگ, ٹھیک ہے. اس کے بعد انہی کی شپمنٹ تھی 5 لاکھ کی, اور کووڈ سے 1 مہینہ پہلے انہوں نے کینسل کروا دی. وہ ماسک مجھے پڑتا تھا 1.5 سے 2 روپے کا, ٹھیک ہے, پاکستان میں سب کچھ کر کے, مطلب پیکنگ. جی ہاں. اب مجھ سے بھی غلطی ہو گئی, انہوں نے کینسل کر دیا, مجھے پتا ہوتا کووڈ آنے والا ہے, وہ 5 لاکھ ماسک میں رکھ دیتا. میں نے وہاں سے شپمنٹ نہیں کینسل کر دی چائنا سے, صحیح ہے. تو میں آ گیا شوز میں نے شوز کی اپنا برانڈ اسٹارٹ کر لیا وہاں سے. آپ یقین کریں وہی کووڈ میں وہی والا ماسک میں نے یہاں بڑے بڑے مارٹ سے یا کہیں سے بھی, ایون میڈیکلس میں سستے ملتے ہیں, وہاں سے بھی میں نے 250-300 سے کم نہیں لیا, وہی 2 روپے والا. یہ سچ بات بتا رہا ہوں, شاید فیک لگے, اسٹوری لگے, نہیں اس ٹائم پہ تھی, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس ٹائم تو سینیٹائزر جس کو پہلے کوئی جانتا بھی نہیں تھا, اس کی پرائس بھی وہ 1000 روپے پہ چلی گئی تھی, 1000-2000 کا ہو گیا تھا وہ. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کاش وہ 5 لاکھ ماسک میرے پاس ہوتے تو آپ بھی ڈبل کما لیں. ڈبل نہیں کماتا, ایٹ لیسٹ 2 روپے کے نہیں 10 روپے کا بیچ دیتا, پھر بھی اچھا پروفٹ ہو جاتا مجھے. لیکن آپ جس کو 10 روپے کا بیچتے, جی ہاں, وہ پھر 200 پھر آگے وہ تو بیچتا, وہ تو 200. ابھی بھی جن کے پاس پڑے تھے سمجھے وہی 2 روپے 2.5 والے ہی تھے, انہوں نے یہ 300 کا بیچے, سوچے کتنے کمائے ہوں گے. تو پھر یہ پتہ ہے ہمارے کیا ہے, یہ ہم لوگ دیکھیں مسلم ملک ہے, لیکن ان چیزوں کا پھر ہم لوگ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. ہم لوگ باقیوں پہ تنقید کرتے ہیں, لیکن تو ہمارے پہ آپ دیکھیں نا, ہم لوگ تھوڑا سا ان چیزوں میں ہیں کمزور ہیں. کیا چل رہا ہے, دبئی بند ہو گیا ہمارے لیے, دوسری کنٹریز بند ہو رہے ہیں نا, قطر, کویت, ویسے ہی مطلب کویت نے تو ویسے ہی ویزے دینے بند کیے ہوئے تھے پاکستانی کو. ہمیں کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کی وجہ, صرف ان کی وجہ سے بھکاری. اب آپ دیکھیں نا مکہ مدینہ میں کیا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے یہ واقعی, یہ ابھی لوگ جو انفلوئنسرز اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان پہ شاید حج اور عمرے کے ویزے بھی بند کر دیے جائیں. کیوں؟ کیونکہ یہ میں آپ کو آئی وٹنس ہوں, میں اپنے والد صاحب کے ساتھ عمرہ کر رہا تھا. میرے والد صاحب نا مطلب طواف کر رہے تھے, ہم لوگ طواف کر رہے ہیں, کعبہ کے سامنے ایک بندہ احرام پہنا ہوا ہے, یا نہیں احرام نہیں, قمیص شلوار میں تھا, وہ بھی شاید طواف کر رہا تھا. تو وہ آیا, کیا آپ لوگ پاکستانی ہیں؟ میرے والد صاحب کہتے ہیں جی. اچھا, میرے والد صاحب کیونکہ ہم سعودیہ میں رہتے ہیں تو ان کو آئیڈیا تھا, تو وہ بندہ کہتا ہے کہ یار وہ بھائی جان وہ نا میں کل پرسوں آیا تھا, مطلب عمرہ کرنے آیا تھا, میرا والیٹ گم ہو گیا ہے, تو میری تھوڑی سی مدد کر دیں گے آپ؟
یہ ہے کہ میرا مطلب موبائل ہے, سم نمبر لے لیں, میں کسی سے پیسے منگوا لیتا ہوں, ابھی بیلنس بھی نہیں ہے, تو آپ کچھ مدد کر دیں, کچھ کھا پی لوں گا اور لوڈ شوڈ کرا دوں گا. اس نے ہی بولا. تو میرے والد صاحب نے ایک بات بولی تھی جو کہ میرے کو نا, مجھے گھوس بم ہوئی اس بات کو نا. کہتے دیکھ تیری کیسی اللہ پاک نے مطلب اوقات رکھی, اوقات نہیں ہے, تیری حیثیت کیسی اللہ پاک نے کر دی کہ تو کعبے کے سامنے کھڑا ہو کے مجھ سے مانگ رہا ہے. بالکل, بہت بڑی بات ہے. میرے والد صاحب نے کیا بات کر دی کہ تو کعبے کے سامنے کھڑا ہو کے مجھ سے مانگ رہا ہے, کہ تیرے اوپر اللہ پاک نے کیا کیا ہے کہ تو کعبے کے سامنے ہو کے بھی مجھ سے مانگ رہا ہے, تو اللہ سے مانگ. بالکل. اور مجھے اللہ, وہ والد صاحب یہ بات بڑے ورڈز ہیں لیکن جو سمجھے ان کو, ظاہر سی بات ہے وہ باپ ہے تو اس نے سمجھانے کی نیت سے ایک چیز بولی جو کہ اس کو آج تک یاد ہے. جی ہاں, کیونکہ یہی ہوتا ہے نا, ایک لیسن ہوتا ہے آپ کو, آپ کے جو پیرنٹس دیتے ہیں وہ ایک لیسن ہوتا ہے جو آپ کو زندگی بھر یاد رہتا ہے. لیکن وہ والد صاحب کو پتا تھا کہ وہ فیک ہے, وہ بندہ جی جان بوجھ کے اس طرح کے لوگ گھومتے ہیں. دیکھیں ان ایک چند خراب لوگوں کی وجہ سے پھر وہ سب اس طرح ہو جاتے ہیں, برے ہو جاتے ہیں. وہ سب اس میں سفید پوش لوگ جو ہیں جو واقعی ضرورت مند ہیں وہ بیچارے پس جاتے ہیں, ان کو کچھ نہیں مل پاتا. بالکل. تو اب میں آپ سے اس پہ, کیونکہ آپ سوشل ورک کریں 15 سال آلموسٹ ہونے والے ہوں گے آپ کو, جی ہاں, تو کبھی ایسا لگا کہ یار اب بس بہت ہو گیا یار, میں تھک گیا, یہ جس طرح کا مجھے ایک ہیٹ ملتا ہے اب بس چھوڑ دینا چاہیے, بس کر دیتے ہیں, کبھی ایسا ہوا؟ چلیں اس طرح تو نہیں سوچا, لیکن یہ سوچا کہ مطلب لوگ, میں پہلے سم ویڈیو پکچر ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتا تھا. میرا ماننا ہے کہ بھائی اللہ کی راہ میں آپ جو کام کرتے ہو, آپ کو کہتے ہیں ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں ہو چلے کہ آپ نے کوئی نیک کام کیا ہے, کسی کو ایک ہاتھ سے کوئی چیز دیا ہو. تو میری یہی سوچ تھی. تو 22 تک میری یہ سوچ تھی. 22 والے سیلاب میں ٹھیک ہے جی, میں نے بہت کوشش کی, سیدھی بات ہے, انڈیپینڈنٹلی جب پہلے میں نے کوشش کی کوئی حل نہیں تھا. میں دیکھیں نا وہاں پہ, اگر میرے علاقے صرف جہاں پہ میں جس گاؤں میں کام کر رہا تھا 1600 فیملیز تھیں, ٹھیک ہے جی. اب میں ٹھیک ہے, میں نے کافی چیزوں میں 1600 کی ہیلپ کی. میرے شوز کی کمپنی تھی تو میں نے شوز دیے 1600, ٹھیک ہے جی. شاید یہ لوگوں کو لگے کہ دکھاوا کر رہا ہے, لیکن دکھاوے والی بات نہیں ہے, پروف کے ساتھ بات ہے, ٹھیک ہے جی. لیکن میڈیکل کیمپس لگوائے, ان سب کو الحمدللہ کور کیا ہم نے. لیکن یہ تھا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ تم شو آف کر رہے ہو, ویڈیو بنا رہے ہو, یہ کر رہے ہو. دیکھیں ویڈیو سے مجھے فائدہ ملنے آیا تب میں نے, کیونکہ میڈیا کا دور ہے, دکھتا ہے تو وہی بکتا ہے. اب اس میں یہ تھا دکھنا کہ مجھے لوگوں سے پیسے نہیں چاہیے تھے, مجھے یہ تھا کہ باقی NGOs کو بھی پتہ چلے کہ یہ علاقے ہیں اور آپ لوگ بھی آئیں, ان کی مدد کریں. اب میں کیا کروں گا, جتنا میں کر سکتا ہوں ان کی کروں گا, لیکن ان کا تو سب کچھ ختم ہو گیا تھا. آغا صاحب اس چیز کو, اگر جیسے میری والدہ ہے, جی ہاں, گھر والے ہیں, آپ کے بھی گھر والے ہیں, اس کے بھی ہیں, مدد تو کرتے ہیں. جی ہاں, جس کے پاس اللہ پاک نے حیثیت دی ہوتی ہے, کہتے ہیں نا کہ آپ مدد کرو گے تو اللہ پاک اس کا 10 گنا آپ کو دیتا ہے. یہ تو اللہ پاک نے بولا نا, آپ میرے پارٹنر ہو, کہ اگر آپ میرے بندوں پہ خرچ کر رہے ہو میرے دیے ہوئے سے, تو آپ میرے پارٹنر ہو. جی ہاں, تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن آپ جو کر رہے ہیں آپ براڈر پرسپیکٹو پہ کر رہے ہیں. آپ ایک فیملی کو رکھ سکتے ہیں, 2 فیملی کی مدد کر سکتے ہیں, 3 فیملی کی کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ کو لارجر اسکیل پہ جانا پڑے گا, اس میں شو آف نہیں ہے. جی ہاں, میں جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ شو آف نہیں, وہ کرنا ضروری ہے. جی ہاں, تاکہ اور لوگ کو بھی پتہ چلے جو باہر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, جن کے ساتھ اچھا اسکیم بھی تو بہت ہوتے ہیں نا, ظاہر سی بات ہے. اچھا اسی کی بات کو میں کیری کروں گا کہ وہ جو شو آف والا پوائنٹ ہے نا, وہ دیکھیں لوگوں کا کام تو باتیں کرنا ہے. آپ پازیٹیوس کریں, کچھ بھی کام کریں گے اس میں نیگیٹیوٹی آئے گی, لوگوں کی فارغ بیٹھے ہوں کچھ نہ کچھ بولتے ہیں. لیکن میرا یہاں پہ پوائنٹ اپنا یہ ہے کہ اگر آپ جیسے فار ایگزامپل اس کو دکھائیں گے نا لوگوں کو کہ آپ کچھ کر رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے ایسے بہت سارے لوگ ہوں جو کہ مدد کرنا چاہتے ہوں. بالکل, میرا مقصد بھی یہی تھا, لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہوں, لیکن ان کو کوئی ایک رائٹ پرسن نہیں ملتا, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یار سب فیک ہیں, آپ 2 نمبری بہت ہے, کوئی بندہ ایسا ہے ہی نہیں اوتھینٹک جس کو ہم پیسے دیں اور صحیح جگہ پہ لگ جائے. تو ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے آپ ان کی نظروں میں آ جائیں, یا وہ کام کرنے والے لوگ جو آپ ہی کی طرح کام کر رہے ہیں ان کی نظروں میں آ جائیں, اور وہ ایک صحیح جگہ پہ ان کی صحیح چیز پہنچ جائے. کیونکہ مجھے یہ بھی یاد ہے شوکت خانم کا بیسکلی بینک اکاؤنٹ بھی ہے, لوگوں نے اس کو بھی نہیں چھوڑا تھا. فراڈ تو وہاں تک بھی اس تک میں ہوا ہے کہ اس میں کہ آپ پیسے جمع کراتے تھے, وہ پیسے جو ہے وہ جمع نہیں ہوتے تھے, اور وہ پیسوں کی سلپ آپ کو مل چکی ہوتی تھی, لیکن اگلا بندہ پوچھتا نہیں تھا نا کہ یار میرا پیسہ جمع ہوا ہی نہیں ہو, کیونکہ اس نے تو دے دی اللہ کی راہ میں. اب آپ اس کا کالا کرو, گورا کرو, کچھ بھی کرو ایسے. اور ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں, میں لائیو گواہ ہوں اس چیز کا. میں آپ کو ایک انسیڈنٹ بتا دیتا ہوں. ایک ادارہ ہے, اس کو بکرا کاٹنے کے لیے بیسکلی بولا گیا تھا کہ بھائی بکرا کاٹنا ہے,
تو ہم نے کال کی بھائی بکرا ذبح کرنا ہے تو آپ بتا دیں کیا سین ہے. اس نے بولا بس آپ بسم اللہ پڑھ لیں بکرا کٹ رہا ہے اور پیسے بھجوا دیے گا, پیسے اکاؤنٹ میں بھیج دیے گا. تو یہی چیز ہوا کہ ہم نے پیسے بھیج دیے اور بسم اللہ پڑھی تو ہم نے تو دے دیا بھائی. اب اس نے بکرا کاٹا یا نہیں کاٹا یہ ہمیں نہیں پتا. اللہ پاک نے ہماری نیت کر لی, اللہ پاک نے قبول کر دی. اب اس کا وہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا وہ پھر ریوارڈ کبھی بھی انسان سے نہیں ملے گا. آپ کی جتنی بھی محنت ہے یا آپ جس کے لیے جو بھی کر رہے ہو, میں کہتا ہوں کہ انسان سے کبھی انسان توقع لگا ہی نہیں, اپنی اولاد سے بھی نہ لگائے. بالکل اس کو ریوارڈ اللہ کی طرف سے ہی ملے گا جس نے اس کو اس قابل بنایا کہ وہ لوگوں کی مدد کر رہا ہے. تو پوائنٹ میرا یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف فوکس کریں اور پازیٹیو رہیں کہ یار آپ نے یہ چیز کرنی ہے, آپ کا پیشن ہے لوگوں کی مدد کرنا. کوئی بھی ہیٹ آ رہا ہے کچھ بھی آ رہا ہے, آپ جو ہے صرف اپنی چیز کو اپنے گول کو سیٹ رکھیں. باقی تو اللہ کی ذات بہت بڑی ہے, وہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو ذریعے بنائی دے دیتی ہے لوگوں کے تک پہنچنے کے. دیکھیں میں ڈسارٹیڈ ہوا تھا تھوڑا باتیں سن کے کہ یار کیا ہے, لوگ اچھا کام کرو بھی گلے پڑتے ہیں, برا کرو تب بھی گلے پڑتے ہیں, تو کرے کیا بندہ. لیکن یہ تھا کہ ابھی میں لفٹ نہیں کرواتا, ادھر سے سنتا ہوں ادھر سے نکال دیتا ہوں. میں کہتا ہوں فارغ بیٹھے ہو, اس سے اچھا ہے آپ بھی تھوڑا سا جوائن کر لو, مجھے کام کر لو. تو یہ سین ہے. آپ کو مطلب آپ کے دوست یا رشتہ دار ان لوگوں نے ہیلپ آؤٹ کیا, مطلب کہ ٹیم کا پارٹ بنے پیسوں کی صورت میں, یا لوگ جڑے آپ کے ساتھ, کچھ کارواں چلا؟ میں بھی ایڈ کرتا ہوں اس کے اندر کہ جو دوست ہوتا ہے وہ ایک انسان لڑکوں کے خاص طور پہ بڑا مین رول پلے کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ ہم لوگ تو ایسے ہیں نا بھائی, ہر برے وقت میں دوست آ جا بھائی, برا وقت ہے تو بھی, اچھا وقت ہے تو بھی. تو آپ کا جو سرکل ہے فرینڈ سرکل, اس کے اندر کوئی اس طرح کا آپ کو سپورٹ یا ہیٹ ملا ہو کہ یار ہم بھی سپورٹ کرتے ہیں, تم بہت اچھا کام کر رہے ہو, اور لوگوں نے ہیٹ بھی دیا ہوگا, ظاہر سی بات ہے. دیکھیں جب آپ کچھ کام کرتے ہو تو ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے, ہر جگہ میں پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں. کچھ ہوتے ہیں آپ کے آس پاس بھی جو نیگیٹو باتیں کرتے ہیں, فالتو کی کرتے ہیں. تو خیر وہی بات ہے, پہلے توجہ دیتے تھے ابھی نہیں دیکھتے ہیں, ابھی کہتے ہیں بھائی چلو اپنے کام سے کام رکھیں آپ. لیکن یہ کہ سپورٹ کے لیے دوست یار تو کافی ہے اور فیملی میں بھی تھے, لیکن میں نے کسی کو کہا بھی نہیں. سیدھی بات ہے, میں نے کسی سے مانگے نہیں. ہاں بس میرے گھر سے اگر والد والدہ نے, بھائی بہن نے, انہوں نے مل کے مطلب جو بھی فنڈ اپنا ہی جیب سے اکٹھے کر کے اور مجھے دیا, اور اپنے میں نے پرسنل لگائے, بس یہی. باقی میں نے ایسے سمجھے کہ کسی کزن سے بھی نہیں لیے, میں نے کسی کو بولا ہی نہیں. صحیح ہے, صحیح ہے. اچھا یہاں پہ میں ایک سوال آپ سے اور پوچھنا چاہوں گا جو امپورٹنٹ بھی ہے, کہ آپ کی جو این جی او ہے بیسیکلی جو آپ کام کر رہے ہیں, وہ اسپیسیفک کن ایشوز پہ زیادہ کام کرتے ہیں آپ؟ مطلب ایجوکیشن کو آپ زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ یار کسی بچے کو پڑھا دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے, یا ہیلتھ کوئی بیمار ہے اس کی مدد کر دی, یا اس طرح سے کوئی اسپیسیفک ہے آپ نے سوچا کہ یار اسی پہ ہم نے زیادہ کام کرنا ہے؟ دیکھیں جب ہم نے اسٹارٹنگ لی تھی تو تب تو نہیں پتا تھا کہ اتنا ہم کریں گے, مطلب اللہ ہم سے کام کروائے گا. تو بس تب ہم نے مکس کام کیے, میڈیکل کیمپس بھی لگوائے, راشن بھی پہنچایا, اس کے علاوہ لوگوں کو گرم کپڑے, کمبل ہو گئے, بچوں کو ٹوائز دیے, کھانے پینے کی چیزیں دیں, اس کے علاوہ جو بھی ہو سکتا تھا ٹینٹس دیے, اور کچھ اور ترپال ٹائپ آتی ہے ایک وہ پانی سے رکاوٹ کے لیے, وہ دیں. مطلب جتنا کر سکتے تھے کیا. لیکن بعد میں کنٹینیو کر کے ہاں مدرسوں میں کام کرنا, مسجد کے لیے کام کرنا, یہ میں کرتا ہوں ابھی بھی کراچی میں ماشاء اللہ. جی ہاں. اور اس کے علاوہ جس طرح بچوں کے اسکولنگ کے لیے, لیکن ابھی جا کے جو سوچ بنی ہے کہ اگر کنٹینیو کرنا ہے, باقی تو یہ چلیں قدرتی آفت ہے, اللہ خیر کرے, وہ تو اللہ کی مرضی. جی ہاں, وہ اس طرح آ جاتا ہے تو آپ ظاہر سی بات ہے جو نیڈ کی ضرورت ہوتی ہے آپ وہی چیز پرووائڈ کرتے ہو. ویسے میرا فوکس یہ کہ تعلیم کے لیے اور ہیلتھ, ان دونوں, جی ہاں, کیونکہ کافی ایسے ایریاز ہیں ابھی بھی جہاں پہ میڈیکل کیمپس کے لحاظ سے لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر ایسے سمجھیں 100 کلومیٹر جاتے ہیں. تو مجھے ہے کہ ان علاقوں میں کم سے کم کچھ تو فیسلٹیز ہو, فرسٹ ایڈ تو ملے, یہ میری ہے. ٹھیک ہے جی ہاں. باقی کھانے کا بھی ایک مطلب غریبوں کو جہاں پہ حیثیت نہ ہو وہ آ کے 2 ٹائم کا کھانا کھا لیں, اس کا بھی میرا ہے کہ کبھی اگر زندگی میں تھا تو کروں. لیکن پہلا یہ کہ کم سے کم بندہ ٹھیک ہوگا تو کھانا بھی کھا پائے گا نا. بالکل. تو ہیلتھ والا یہ کہ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ آپ کو پیناڈول بھی نہیں ملتی, وہ لوگ بھی جاتے ہیں, مطلب ایک سٹی گاؤں سے مطلب سٹی جاتے ہیں ایک پیناڈول کے لیے. جی ہاں,
اس طرح بھی ہیں جگہیں. تو وہاں پہ کوئی اگر چھوٹا سا کوئی ایسا سیٹ اپ بن جائے, اس پہ میں چھوٹا میڈیکل بن جائے, میڈیکل نہ بھی کم سے کم چھوٹا سا ایک ٹینٹ لگا کے ہی آپ کچھ چیزیں تو فرسٹ ایڈ کی پرووائڈ کریں, بیسک چیزیں. تو اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فیوچر میں یہ میرا ہے. انشاءاللہ. دوسرا پانی کا تھوڑا سا میں ایڈ کروں گا اس میں. پانی کافی جگہوں پہ پینے کا وہی ہے, نہروں کا وہ پیتے ہیں. جی ہاں, تو وہاں ہینڈل والے پمپ جو ہوتے ہیں, بورنگ والے کہتے ہیں, وہ ہر بندہ نہیں لگا سکتا, غریب لوگ جو ہوتے ہیں. کچھ لوگ جو اپنے لینڈ لارڈ جو وہاں پہ ہوتے ہیں وہ لوگ پرووائڈ کر کے دیتے ہیں اپنے کسانوں کو, لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جن کے پاس یہ نہیں لگا ہوا تھا, وہ لگانا ہوا, وہ الحمدللہ وہ اسٹارٹ کرنا ہے. اور اسکول کے لیے بھی مجھے شوق ہے کہ میں ایک اسکول اپنا بناؤں انشاءاللہ, اور جس میں مطلب بس فری تعلیم ہو, لیکن ہائی اسٹینڈرڈ کی کہہ سکتے ہیں, جتنا بھی ابھی کر سکے بڑی بات نہیں کروں گا, لیکن کوشش یہی ہے کہ فری سے اسٹارٹ ہو. یہ کتنی اچھی بات ہے, ڈائریکٹ بندے نے آنیسٹلی ہو کے بولا کہ جتنا بھی کر سکے, ورنہ وہ بولتا ہائی اسٹینڈرڈ ہوگا. ورنہ لوگ جو فیک لوگ ہوتے ہیں نا بیسیکلی, وہ آپ کو دکھانے کے لیے بیسیکلی بات ایسی کرتے ہیں کہ اور میں تو آپ کو نا سمجھ لیں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی والی جو ہے نا چیزیں یہاں پہ مینیج کرا دوں گا, مسئلہ ہی نہیں. میں اپنے ویورس کو بھی اور آپ کو بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں. میرے ویورس مجھے جانتے ہوں گے, میں نے 120واں پوڈ کاسٹ شاید میں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. بہت سے لوگ ایسے آئے ہیں, میں نام نہیں لوں گا, جنہوں نے کیمرے کے پیچھے کچھ اور تھے, کیمرے کے سامنے فیک تھے. میں سچ بتاؤں گا, بہت سے لوگ ایسے بھی آئے جو بات کر رہے تھے تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا. میں اور حماد نے بڑے پوڈ کاسٹ کیے, سکندر تو بھی خیر جوائن کیا اس نے فوراً. تو ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تھے اور ہمیں لگتا تھا کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے, اور ہم بعد میں ہوتا ہے بھائی یار بندہ کتنا فیک تھا. لیکن میں آنیسٹ بتا رہا ہوں بھائی, ان بھائی سے ملاقات ہوئی ہے, یہ بندہ جینین ہے, پتہ چل جاتا ہے آف کیمرہ بھی اور آن کیمرہ بھی. میں پہچان رکھتا ہوں, اگر میں الگ الگ بہت سے لوگوں سے جب بندہ ملتا ہے نا, تو ذہن میں اللہ پاک آٹومیٹکلی نا رکھ دیتا ہے کہ یار یہ بندے کی بات سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے. تو وہ کہیں نہ کہیں آنیسٹی آپ کی نظر آ رہی ہے. اللہ پاک آپ کو مزید کامیاب کرے, انشاءاللہ کرے گا بھی. تھینک یو سو مچ, آپ لوگوں نے اس لائف سمجھا. میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یار آپ جو کام کر رہے ہیں نا, مطلب آج کل کی جو جنریشن ہے وہ بیسکلی یوٹیوب اور لڑکیوں سے باہر نہیں آ رہی, اور آپ اس دور کے اندر ایک سوشل ورک کر رہے ہیں, تو یہ سب سے بڑی ایک سمجھ لیں کہ اچیومنٹ ہے. اور دوسرا آپ کو سلوٹ ہے, ہم پہ لوگوں کے پاس دوسروں کے لیے ٹائم نہیں ہے. آپ سندھ میں جا کے سوچ رہے ہو یار, یہ ایک بہت بڑی بات ہے. آج کل وہ دور چل رہا ہے یار ایسا, مطلب رشتے دار جو ہے نا وہ ایونٹس میں ملتے ہیں, ایونٹس میں ملتے ہیں. پہلے یار رشتے دار پیسہ دیکھ کے ملتے ہیں, ایونٹس میں بھی نہیں ملتے, پیسہ دیکھ کے ملتے ہیں. یہ آج کل ڈارک ریئلٹی ہے. کون سی گاڑی سے اتر رہے ہو اس لحاظ سے گلے لگاتے ہیں, یہ بات حقیقت ہے. اچھا, میں آغا صاحب آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ جو کام آپ کر رہے ہیں آج کے دور میں, واقعی ایک ینگسٹر کے طور پہ, کیونکہ ینگسٹرز تو بیچارے جو ہے نا وہ آج کل لڑکیوں میں سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں, ڈیلی ولاگنگ میں لگے ہوئے ہیں, اسی کو سب کچھ اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے باقی دنیا کیا ہے. تو آپ اس دور میں یہ والا کام کر رہے ہیں. سب سے بڑی جو بات جو یار انسپائر کر رہی ہے نا مجھے, کہ ایسا مطلب اپنی کمائی سے اگر میں بولوں نا یار کہ تجھے مہینے کے 20,000 یا 30,000 دینے, تو یار پورا ایک جان چلی جاتی ہے بندے کی یار 20-30 ہزار روپے دینے. اور آپ اس دور میں واقعی میں یار اپنی کمائی سے اپنا جو بھی حصہ آپ ڈونیٹ کرتے ہیں یار, بہت بڑی بات ہے. مطلب اللہ پاک آپ کو مزید کامیاب کرے, اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے اور اسی طرح کرتے رہیں, کیونکہ اس ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. ہمارے اس ملک کو ضرورت ہے. جس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں, بے روزگاری کتنی بڑھ گئی ہے, کتنے مسئلے ہو گئے. اچھا, ان سب چیزوں کو چھوڑ کے میں آپ سے ایک مین پوائنٹ پہ بات کرتا ہوں. عموماً اوبیسلی آپ لوگ ویریفائی کرتے ہوں گے, لیکن زیادتیاں ہوتی ہیں. بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو جان بوجھ کے بولتے ہیں کہ ہم غریب ہیں, ہم مجبور ہیں, اب ہماری مدد کرو. کیونکہ آج کل لوگوں کو یہ ایزی منی لگتا ہے کہ یار ہم کسی کے سامنے روئیں گے نا تو اگلا بندہ بولے گا ارے نہیں رو نہیں یار, میں کر رہا ہوں مدد آپ کی. تو اس طرح کے واقعات آپ کے پاس پیش آئیں گے. یہاں آپ نے ہو جاتی, انسان ہے, غلطیاں کو پتلا ہے. تو کبھی آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو, یار یہ بندہ جو ہے مجھ سے فراڈ کر کے چلا گیا, مجھ سے اسکیم کر کے چلا گیا, یا ایسے کیسز آپ کے پاس آئے ہوں کہ آپ نے دیکھا, ویریفائی کیا, لیکن آپ کو پتہ چل گیا یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. ایسے دیکھیں, ابھی ہم تو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں, تو یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ بھائی جینوئن ہے یا نہیں ہے, کیونکہ سیلاب کے دوران ایسی کنڈیشن تھی نا, گھر تو سب کے گر گئے تھے. تو وہاں پہ اگر کوئی چور ڈاکو بھی تھا نا, ہم سب کو ایک ہی نظر سے دیکھ رہے تھے, کیونکہ
ظاہر سی بات ہے ایک جگہ گئے ہیں 300 لوگ ہیں ان میں سے 5 کو نہیں دیں تو وہ تو عجیب لگے گا نا. جی ہاں, تو اس طرح دیا. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں علاقے میں تقریباً پتہ ہوتا ہے کہ بھائی کون جینین ہے کون نہیں ہے, کیونکہ آس پاس ہمیں پتہ ہوتا ہے جب آپ جس علاقے سے ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ پتہ ہوتا ہے, لیکن پھر بھی آج کل ایسے نقاب پہنے ہوئے ہیں چہرے پہ کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا, ڈبل فیس ہوتے ہیں. ہاں یہ سین ہوا تھا کہ ایک بندے نے قسمیں اٹھا لیں کہ آپ نے مجھے ایک راشن کا ایک دانہ بھی نہیں دیا, کچھ نہیں دیا. تو میں بھی وہ ہو گیا, میں نے اس کے لیے کہا کہ چلیں بھائی ابھی تو ختم ہو گیا, وہ ٹائم ہی نہیں تھا, یہ سیلاب کے 3-4 مہینے بعد آیا. تو پھر میں نے کہا چلیں بھائی ارینج کروائیں, دوبارہ سے بنوائیں, آپ شاپ پہ بندے کو بھیجا. اتنی دوران میں اپنی ویڈیوز چیک کر رہا تھا, اور ویڈیوز میں اگر آپ یقین کریں کہ چینل کے نام نہیں لے رہا ہوں, 11 سے 12 ویڈیو میں وہ بندہ سب سے آگے تھا, اور اس طرح میرے ہاتھوں سے بوری لے رہا ہے, وہ کپڑے لے رہا ہے, وہ آپ کے ہر چیز لی ہے اس نے, ٹھیک ہے. دوبارہ وہ تو آ گیا سامان, وہ میرے پاس ہی تھا, میرے بنگلے پہ بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے اس کو کہا یہ آپ تو نہیں ہو یا کوئی اور ہے؟ تو اس نے سر پہ اپنے چماٹ ماری کہ اڑے میں بھول گیا, بس حالات ایسے ہیں, مجھے یاد نہیں رہا یہ وہ. میں نے کہا 1 دفعہ 2 3 12 دفعہ دکھایا, اتنا دفعہ بھول گیا کیمرے کی آنکھ. تو پھر خیر غریب بندہ تھا, وہ راشن آ گیا, میں نے اس کو دوبارہ دے دیا. تو لیکن ہاں اس طرح کچھ لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں, لیکن پھر آپ بولتے ہو کہ یار غریب تو ہیں بیچارے, وہ بس وہ کہتے ہیں کہ شاید جھوٹ بول دیں. میں نے کہا بھائی سچ بول دیتے کہ پہلے لیا ہے, ابھی مجھے تھوڑی ضرورت ہے, اگر آپ کر سکتے ہو تو آپ تھوڑی سی مدد کر لو. تو اگر آپ کر دیتے, ہاں تو کر دیتے ہم, اس میں وہ نہیں تھا. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ایموشنل جھوٹ بولو, وہ کام کرتا ہے. اچھا کوئی واقعی مطلب آپ کے پاس کوئی کیس آیا ہو جس کو آپ نے سنا ہو, اور جب آپ تو وہ جو آپ نے سنا اس سے کئی زیادہ ورڈز تھا, یا مطلب آپ پریشان ہی ہو گئے, آپ نے کہیں کوئی ایسا واقعہ سنا ہو جو آپ دیکھ کے بول رہے ہو کہ یار یہ تو میرے ہاتھ سے بھی باہر ہے؟ ہوتے ہیں ایسے حالات لوگوں کے ہوتے ہیں جی. کیونکہ ابھی ایک پچھلے دنوں چل رہا تھا کہ ایک بندے کا ویٹ بہت تھا جی, صحیح ہے, وہ شاید آپ نے دیکھا ہوا انٹیریئر سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ وہ اٹھ بھی نہیں پا رہا تھا, وہ کام بھی نہیں کر. اس طرح کے بھی واقعات ہوتے ہیں جس کو دیکھ کے انسان کی نا اندر سے روح کام جاتی ہے کہ یار لوگ ایسے حالات میں بھی رہ رہے ہیں. ہم تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں بہت بہتر بنایا کہ ہم ایٹ لیسٹ جو ہیں بہت اچھی لائف گزار رہے ہیں, کئیوں سے بہتر ہم اچھی لائف گزار رہے ہیں ہمیشہ, ٹھیک ہے. لیکن کبھی آپ کو ایسا لگا ہو کہ یار یہ تو مطلب آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں؟ دیکھیں جب یہ سیلاب کا دوران تھا ابھی والا نا, تو اس طرح تو ساری چیزیں دیکھ کے آنکھوں میں آنسو ہی آ رہے تھے کہ یار مطلب آپ کا فصل میں پورے سال کی محنت ہوتی ہے, وہ ختم ہو گیا. گھر بندہ بڑی مشکل سے بناتا ہے, ایسے نہیں ہے امیر و غریب وہ گھر سب کو پیارا ہوتا ہے جہاں پہ وہ رہ رہا ہوتا ہے. تو وہ گر جانا یہ الگ چیز ہے, آپ کے بچے پانیوں میں پڑے ہوئے ہیں, کھانا نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ تکلیف تو تھی. لیکن ایک جگہ میں گیا تھا, وہاں پہ تقریباً 250-300 گھر تھے جہاں پہ ہم لوگ گئے تھے, وہ ایک ہی قوم کے تھے. وہاں پہ ہم لوگ اس طرح گئے کہ بھائی جتنے لوگوں کی مدد کر سکے, میڈیکل کیمپ لگایا. وہاں پہ یہ پتہ چلا کہ بھائی یہ ایک بندہ تھا, وہ چھت گرنے سے وہ مر گیا, ایجڈ تھا اس طرح, ٹھیک ہے. لیکن اس میں تکلیف والی بات یہ تھی کہ ایمبولینس نہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ بھی کنوینس نہیں تھی, پانی اتنا تھا. تو یہ بڑی بہت مطلب یہ تکلیف والی بات تھی کہ آپ مطلب ایک باڈی پڑی ہوئی ہے اس طرح, تو کوئی سہولت نہیں تھی. پھر کچھ نہ کچھ کر کے شاید وہ بائک پہ لے گئے تھے پانی کے بیچ میں سے, کیونکہ رستے میں بھی پانی تھا اتنا. یہ چیز میں نے وہاں پہ اس چیز کا مجھے بڑا وہ تھا کہ کاش کچھ ایسی کنوینس ہوتی یا کیا تھی. تو اچھا ابھی اگر بھائی رمضانوں میں کیا پلان ہے کہ رمضانوں میں آپ ڈرائیو وغیرہ کریں گے یا کرتے ہوئے آ رہے ہیں؟ رمضان میں کیا آپ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اسپیشلی کیونکہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے انسان اس مہینے میں دل کھول کے کرتا ہے, کیونکہ ایک تو ثواب کی نیت بہت ہوتی ہے. تو وہ جو آپ ایک نیکی کرتے ہو تو وہ اللہ پاک 70 نیکیوں میں کاؤنٹ کر لیتا ہے ایک نیکی کو. تو رمضان میں تو ایک برکت والا مہینہ اللہ پاک نے اسپیشل دیا ہم سب تمام مسلمان کے لیے. تو اس مہینے میں آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, آپ کیا کرتے ہیں؟ اسپیشلی یہ بھی بتائیے گا کہ اسپیسیفک کوئی سٹی ہے جہاں آپ زیادہ اس کو رمضان ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں, افطار کرا رہے ہوتے ہیں, سحری کرا رہے ہوتے ہیں؟ جی دیکھیں, ایک تو اپنے علاقے میں وہ شکارپور ہو گیا سندھ میں, سلطان کوٹ, اسی کے اطراف میں جو بھی چھوٹے چھوٹے گاؤں آتے ہیں تو وہاں پہ مطلب انٹیریئر میں ہو گیا سمجھیں. اس کے علاوہ اگر آپ کہیں تو میں
पिछले रमज़ान में बलूचिस्तान भी गया था। जी हाँ, तो कोशिश है इस दफ़े भी अगर जा सकें। अदरवाइज़ कराची में मैं कमी नहीं है लोगों की, मुझसे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। यहाँ के लोग दिल खोल के रमज़ान में करते हैं। आपका रोजाना ज़्यादा इंटीरियर की तरफ होता है? इंटीरियर है, लेकिन मैं 15 दिन यहाँ भी लगाता हूँ कराची में। अच्छा, मतलब स्टार्टिंग के 15 डेज आप कराची में होते हैं, उसके बाद इफ्तार करवाते हैं आप? इफ्तार जी हाँ, और बच्चों की रोज़ा खुशाई जहाँ पे इस तरह बच्चे हों, जी हाँ, उनको समझे कि एक गिफ्ट्स भी मिल जाती हैं और बच्चों की मतलब चीज़ें भी ऐसी होती हैं, बच्चों की खाने पीने की, पेस्ट्रीज हो गई, पिज़्ज़ा हो गया, तो जूसेस हो गए, तो वो खुश भी हो जाते हैं, तो वो बड़ा अच्छा लगता है इस तरह। और फिर ईद वगैरह के लिए भी आप करते हैं? ईद का ये करते हैं कि पिछले वाले रमज़ान में उन्हीं बच्चों को जो थे 300 बच्चे थे, उन सबको हमने कपड़े दिए और गिफ्ट दी, और छोटे से लिफाफे में ईदी, फिर अब कम थी ज़्यादा थी लेकिन नहीं, थी। वो जो ईदी होती है, एहसन को भी 10 रुपए मिलते हैं आज। तो बस वो 300 बच्चों को दी थी। मुझे नहीं मिलती। मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि मैंने पूरे कराची को कपड़े दिए या क्या किया, उन्हीं 300 बच्चों को दिए। वो आपका लियारी में एक है। आपकी अब तक की सबसे बड़ी जो है ना अचीवमेंट एनजीओ के अंदर क्या थी, मतलब जो आपको लगा हो कि यार ये मेरी बिगेस्ट अचीवमेंट हुई है जो मैंने डिलीवर की है अभी तक, या आपने कोई गोल सेट किया हो? एक एग्जांपल जो इसको मैं इजी करता हूँ कि अगर आपने जैसे 3-4 साल हो गए वैसे माशाल्लाह से, लेकिन आप एक्टिवली 2020 से या 19 से कर रहे हैं, तब तो मतलब एक बहुत ज़्यादा मैं आ गया, मतलब इन हो गया। जी हाँ, तो आपने गोल सेट किया होगा, तो वो गोल अभी तक अचीव हो गया या अभी और रास्ता है, या एक स्टेप लेता है कि पहला मतलब ये होगा ना कि खुशी होती है? हाँ, मतलब खुशी तो जाहिर सी बात है, मतलब आप किसी की मदद करते हैं तो देखें वो अल्लाह ही करवाता है। अल्लाह ने इस लायक समझा है, हैसियत दी है, तो कोशिश करते हैं कि किसी के काम आ सके। वो मैं तो नहीं कर रहा, समझे, ठीक है जी, वो मुझसे कराया जा रहा है, तो जाहिर सी बात एक छोटा छोटा लम्हा होता है, खुशी होती है। जैसे अगर मैं आपको दूँ, पिछली बार फर्स्ट टाइम था मेरा ये रोज़ा खुशाई बच्चों वाला। इससे पहले हम लोग इसे ही बच्चों को खाना देते थे, वो बॉक्सेस बना के बिरयानी, लेकिन इस दफ़ा प्रॉपर दस्तरखान लगा के, लाइटें शाइटें लगा के, पूरा शादी वाला जैसे माहौल नहीं होता, जैसे बर्थडे पार्टी हो, तो इस तरह मतलब उनको माहौल दिया था, वो आके एंजॉय करें। तो मुझे बड़ा मज़ा आया, वो एक एक बंदे के साथ सेल्फी, छोटे बच्चे के साथ, तो वो मुझे बड़ा मतलब मुझे अच्छा लग रहा था। वो लोग मतलब ऐसे समझें कि ऐसे नहीं था, 300 बच्चों में आधे तो बिल्कुल छोटे छोटे थे, वो कह रहे थे हमने आधा रोज़ा रखा है, मतलब आधे दिन वाला, और कुछ थे प्रॉपर उन्होंने रोज़ा रखा था और दुआ मांग रहे थे। वो मतलब बड़ा मज़ा आ रहा था कि यार मतलब ये लोग ट्रेन हो रहे हैं इस तरह। तो जाहिर सी बात है छोटी छोटी चीज़ें ये खुशी देती हैं। अच्छा, फ्यूचर विजन क्या है आपका? अच्छा, ये कोई लेबल है आपका या अभी तक नाम वगैरह रखा हुआ है, या सिर्फ आप एनजीओ का? हाँ, नहीं, नाम नहीं रखा हुआ अभी, नाम कुछ सोचे हैं। ठीक है जी हाँ, और मुझे किसी ने कहा है कि आप प्रॉपर तरीके से अगर करेंगे तो रजिस्टर करवा लें, तो इसको आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। कंटिन्यू इस तरह करना है। बाकी अगर नॉर्मल सोशल वर्क में अकेला बंदा जो कर सकता है वो अलग चीज़ होती है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि बड़ी लेवल तक आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप पहुंचना है, तो फिर आपको ये सब करना पड़ेगा। तो नाम कुछ सोच लिए हैं और उस पे काम चल रहा है। अच्छा, एक सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि आपको देख के और लोग भी मोटिवेट हों कि एक जो बंदा सोशल वर्क कर रहा है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? मतलब एक सोशल वर्कर के लिए, जैसे आप एक इंडिपेंडेंट सोशल वर्कर हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है इस काम में? देखिए, अब एरिया बड़ा था, जैसे मैं सैलाब का मैं बार बार मिसाल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो एक बड़ा मतलब वो थी ना, एक हालात ऐसे थे, तो उसमें ये देखें ना, अकेला अभी मैं गया एक जगह, अगर मैं 300 फैमिलीज़ भी हैं, अगर मैं 100 की हेल्प कर रहा हूँ, 200 की नहीं कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है वो मैं अंदर ही अंदर गिल्टी भी फील करूँगा कि यार मतलब मैं गया इस एरिया में, 100 की मैंने मदद की, 200 की नहीं कर पाया, काश मतलब उस टाइम मैं अपनी बजट में मेरे पास इतने पैसे हो कि मैं उन सारों की मदद कर सकूं। तो इस तरह हज़ारों की तादाद में घर थे, फैमिलीज़ थी, मैंने जितना कर सका मैंने किया, बड़े पैमाने पे किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करवाया, लेकिन और भी बहुत ज़िले थे, बहुत सी चीज़ें थी। तो जाहिर सी बात है जो चीज़ बाकी एनजीओज़ बड़े इदारे हैं वो करेंगी, गवर्नमेंट करेगी, तो मुझसे बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे कर सकते हैं। तो इसमें ये मुश्किलात आती हैं कि अगर आप उस टाइम चाहें भी ना कि भाई फ़लाँ एनजीओ मेरे साथ आए, मिल के काम करे इस एरिया में, या फ़लाँ लोग आए, वो इस तरह नहीं आते, समझ रहे हैं आप? तो उसके लिए बहुत मुश्किल है उन सबको कन्विंस करना, या बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा, बाकी इंडिपेंडेंट आप जितना कर सकते हैं बस वो है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ हो कि आप, क्योंकि माशाल्लाह से 14-15 साल से काम कर रहे हैं, कि लोगों ने इल्ज़ाम लगाया हो कि भाई ये बंदा तो फ्रॉड है, क्योंकि इस काम में आपको पता है कि हर लोग नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है और लोग ज़्यादातर नेगेटिव ही देखते हैं, तो आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाओ, लोगों ने लगाया हो कि भाई ये तो फ्रॉड है, फेक है, स्कैम कर रहा है? देखें, जेलस लोग करते हैं, जब आप कोई ऐसी चीज़ें करते हैं तो वो उनकी एक नेगेटिविटी
सोच होती है उनकी एक गलत वाली, लेकिन ये था कि मैंने मौका नहीं दिया उनको। जो लोग भी अपने दिमाग में ये चीज़ सोच रहे थे, मैंने मौका भी नहीं दिया। वो ऐसे हुआ कि इन मीडिया में आने के बाद तो मुझसे 1-2 NGO टच में आई, ठीक है जी। उससे पहले उनको पता ही नहीं चल रहा था कि ये बंदा है जो सिंध में बैठ के ये काम कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम आपको इतने लोगों का राशन दे सकते हैं। मैंने कहा आप मुझे नहीं दें, आप मेरे पास आएँ, मेरे मेहमान बने, मेरे साथ खाना खाएँ, उसके बाद आप पूरी अपनी टीम के साथ उस एरिया में मेरे साथ चलें और अपने हाथों से हैंड ओवर करें। वेरी नाइस। और वो दोनों जो NGOs आईं, वो उनको मैं ले गया अपने पास, मैंने रहाया, मेहमान बनाया, खाना खिलाया। उसके बाद उनकी गाड़ियाँ हमारी पूरी एक टीम बन के मिल के मैंने कहा बांटेंगे भी आप, मेरा एक बंदा भी सामने नहीं आएगा। मैं खड़ा था उनके साथ। उन्हीं की NGO की मैंने वो एक वेस्टकोट टाइप बनी हुई थी, उन्हीं की NGO का नाम भी लिखा होता, वो भी मैंने पहनी, ठीक है। इतना मैंने सपोर्ट किया उनको कि ये नहीं कि मैं कर रहा हूँ, और दिया उन्होंने खुद, तो किसी को मौका नहीं दिया मैंने। ये थोड़ा सा शायरी कर ली। अगर मैं ले लेता ना, अगर मैं सुबह में डिलीवर कर भी देता, वो बोलता कि खा गया। यार ये तो मतलब ज़बरदस्त बात, लोगों के लिए एक मैसेज है इसके अंदर। हाँ, इस तरह ना करें, खुद से नहीं लें, उनको ले जाए शराफत से और खुद बांटे। एक सवाल मेरा यहाँ पे ये भी है, क्योंकि पाकिस्तान जैसा मुल्क है तो यहाँ पे बहुत लोग आ जाते हैं मदद करने के लिए, तो गवर्नमेंट की तरफ से जी क्या कोई हेल्प या आपको अप्रोच किया गया हो या रुकावट बनी हो, इस तरह का कुछ हुआ कभी? रुकावट समझे कि चलें गवर्नमेंट तो नहीं बनी, लेकिन ऐसे ऐसे एरियाज़ में जा रहा था जहाँ पे मेरा कोई लेना देना भी नहीं था। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे भी कुछ लोग होंगे ऐसे जो कहेंगे भाई ये कौन उठ के हमारे इलाके में आ गया, क्योंकि वो लोग एक्टिव नहीं थे, मैं एक्टिव होके आ गया, तो जाहिर सी बात है उनको तकलीफ तो होगी। क्लैशेस NGOs में क्लैशेस? अच्छा, नहीं, NGO के अलावा भी। अच्छा, ये ज़्यादातर आपने बताया था ना कच्चे के इलाके में, तो वहाँ बड़ा वो मसले मसाइल भी हैं। मतलब वहाँ पे जाहिर सी बात है और भी बड़ी पार्टियां भी होंगी, कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी का नाम नहीं लेते, तो जाहिर सी बात है उनको तकलीफ होगी कि भाई तुम अपना ज़िला छोड़ के हमारे ज़िले में काम करने आए हो वजह। अब देखिए इसमें तो ज़िले वाली बात तो है ही नहीं। अब वहाँ भी गरीब लोग, हाँ वहाँ भी तबाह हुए थे बेचारे, उनके घर खाने को कुछ नहीं था। यहाँ भी अगर हम यहाँ से वहाँ उठ के चले गए तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं। NGO का काम ही यही होता है, अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो कोई आपको इलाका नहीं देखना, कोई कास्ट नहीं देखनी, कोई मज़हब नहीं देखना, उसमें कोई भी हो उसकी आपको हेल्प करनी है। जी हाँ, तो उन लोगों को जाहिर सी बात है तकलीफ हो गई होगी। और मैं कंटिन्यू मीडिया में भी आ रहा था, दिखा रहा था प्रॉपर कि भाई मेडिकल कैंप्स लग रहे हैं, वरना इतने इदारे थे, मेडिकल कैंप्स क्यों नहीं लगा रहे थे। और मेरे पास रसीदें पड़ी हुई हैं मेरे साथ, जहाँ से हम लोग ले रहे थे, एक होलसेल वाला था मेडिकल, कोई कहीं और से भी नहीं आ रही थी, वहाँ से हम लोग दवाइयाँ ले रहे थे। डॉक्टर में सारे कुछ दोस्त थे, 1-2 आपके कराची से भी एक आया था, एक वहीं के सिंध के थे, और बाकी प्रॉपर डॉक्टर हम कहीं से रिक्वेस्ट करके हॉस्पिटल से ला के एक कैंप लगवा रहे थे। ज़बरदस्त। जी हाँ, तो जाहिर सी बात है आप किसी और की जगह जाएंगे तो उनको तकलीफ़ होगी, तो ये सीन था। अच्छा, एक सवाल मेरा यहाँ पे ये भी है कि आप माशाल्लाह से इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो ये लोगों के लिए भी जानना चाहेंगे कि इस सब के पीछे बेसिकली सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मतलब आप कोई फंडिंग कोई कर रहा है आपको, या आप डोनेशन आपको मिलती है, या कैसे मैनेज करते हैं आप ये सारी चीज़ें? मैं बैकग्राउंड भी बता दूं अपना, उसमें कोई मसला नहीं। देखिए हम लोग अगर इतने सालों से, हमारा वो इलाका जो है ना, हमारा समझें कि 450 साल हो गए हमारे उस इलाके को, ज़बरदस्त, जिसका मैं गांव का नाम ले रहा हूँ। तो इतने सालों से हमारे वो पुराने हम लोग ज़मींदार हैं, ठीक है, वो लैंडलॉर्ड फैमिली तो हम लोग हैं, ठीक है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, वहाँ से जो इनकम आ रही है वो तो फैमिली बिजनेस होता है ना। लेकिन अगर आप कहें कि मैंने स्टार्टिंग जो ली है, तो मैंने अपने ही समझे पॉकेट मनी से अपने ब्रांड खड़े किए हैं, जिसमें शूज़ का है, क्लोथिंग का है, और ये बाइक आ गया अभी, ठीक है जी। एक और है कमिंग सून है, परफ्यूम का भी है ना, वो कमिंग सून है अभी, ठीक है, रिवील नहीं करना था। चल कोई नहीं, मतलब लिटरली हम वडेरे का बेटा ज्यादा, क्योंकि मुझे याद है जब आप वडेरे के बेटा नहीं लगेगा, लोग बदनाम कर रहे हैं, पीछे म्यूजिक चला दे वडेरे का बेटा। परफ्यूम का इसलिए याद है क्योंकि जब आपने मुझसे कांटेक्ट किया था तो आपने मुझे कहा था कि यार मुझे इसको मार्केट वगैरह करवाना, तो उस हवाले से आपने मुझसे, तो वो सारा उसी में याद प्रोसेस है अभी। जी हाँ, तो इस तरह ये सारे काम हैं। तो उनमें से समझें कि अभी कुछ जाहिर सी बात है बिजनेस इनकम देते हैं, कुछ आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होते हैं, टाइम लगता है, बिल्कुल। लेकिन ये कि उसमें से जो भी हिस्सा है मैं कोशिश करता हूँ कि भाई जितनी मैं लोगों की उसमें से अपना जाहिर सी बात है बिजनेस भी चलाना है, सीधी बात है, इसमें मैं बोल दूँ कि नहीं मैं सारे लगा देता हूँ,
غلط ہو جائے گا, جھوٹ ہو جائے گا. میں اس میں سے کوشش کرتا ہوں کہ اچھی انکم نکال کے میں ان چیزوں میں خرچ کرتا ہوں. باقی فنڈنگ کہیں سے نہیں ہے, نہ میں نے کسی سے مانگا ہے, نہ میں لیتا ہوں. اگر دینا چاہے تو میں ان سے یہ بھی نہیں ہے کہ بول دوں گا بھائی ایک اکاؤنٹ نمبر ہے, موبائل نمبر ہے, پیسے دے دو. آپ آئیں, ملیں. آپ جیسے لوگ آئیں گے, جیسے میں کام کر رہا ہوں, تو ظاہر سی بات ہے میں 10 کی کروں گا تو ہم 100 کی کر پائیں گے. 2 لوگ آئیں گے تو زیادہ مدد ہوتی ہے. آہستہ آہستہ ایسے لوگ آئیں, مل کے چلیں, ویریفائی کریں گے, خود دیں. صحیح, جو جس کو مدد کرنی ہے خود دے. یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی باہر ملک رہتا ہے, وہ پھر کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہے کہ یار میں اس کو یہ کہ اگر دیکھیں نا, ان کو اگر مطمئن کرنا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ پراپر طریقے سے ہم ان کو پوری ایک ویڈیو بھی بنا کے بھیج دیں, یا بھائی اس طرح ہے, اگر ان کو فیک نہ لگے کہ یہ فیملی ہے بالکل نیڈی ہے, کیونکہ وہ باہر ہیں, وہ اس فیملی کو بھی نہیں جانتے ہوں گے, تو ویڈیو بندہ فیک بھی بنا لیتا ہے. لیکن یہ کہ ان کو یہ بتا سکتے ہیں پراپر فیملی ہے, اس طرح ان کو پورا دکھا سکتے ہیں. اس کے بعد اگر وہ مطمئن ہوں تو ڈائریکٹ ان کو اماؤنٹ دے دیں گے. ایک سوال میرا یہ بھی ہے, مدد تو ہر طرح سے ہو سکتی ہے, کیا ضروری ہے کہ لوگ صرف پیسوں کی اس میں ہی مدد کریں؟ مطلب ضروری تو نہیں ہے نا یہ کہ لوگ راشن بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں, کپڑے بھی سکتے ہیں, کپڑے دے سکتے ہیں. اگر کوئی ہے مطلب سمجھے کسی کے بچے ہیں, وہ بیچارے پڑھ بھی نہیں رہے, سارے نہیں, 2-3 بچے ہیں, کسی کے ایک بچے کی اگر آپ فیس افورڈ کر لیں, ہر مہینہ باندھ لیں, ہاں تو وہ بھی ٹھیک ہے. ضروری نہیں ایک بندہ ہی پورے مہینے سال کا کر لے, 2 لوگ بھی آ سکتے ہیں, 6 مہینے کا ایک نے دے دیا اس طرح, تو وہ بھی کر سکتے ہیں. پیسے ضروری تھوڑی ہے, حقیقت ہے یہ, کیونکہ نا لوگ زیادہ تر نا پیسے کو پریفر کرتے ہیں, یار پیسہ آنا چاہیے, پیسہ آنا چاہیے. پیسہ آئے گا تو پھر پاکٹ میں جائے گا نا, آگے خرچ نہیں ہوگا نا. اچھا ہاں یہ بات بھی. لیکن ویسے مجھے نہیں پتا, میں آپ سے آنیسٹلی جاننا چاہتا ہوں ایک بات کو, کہ این جی اوز کس طرح ورک کرتی ہیں. اگر کوئی پیسہ دے رہا ہے تو این جی اوز اپنی فیسز بھی رکھتی ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کی سیلریز ہوتے ہیں, لڑکے ہوتے ہیں, ورکر ہوتے ہیں جو صبح سے شام تک کام کرتے ہیں, تو یہ بھی انہی کے پیسوں سے ہوتی ہے, ڈونیشن کے پیسوں سے ہی کیا جاتا ہے. یا جو بڑے ادارے ہیں تو وہ تو ایسے ہی ہوگا, ٹھیک ہے, جہاں تک ہے ہوپ فلی ایسے ہی ہوگا. مجھے اتنا ان کا علم نہیں ہے, لیکن اگر میں اپنا بات کروں تو مطلب میرے ساتھ جو کچھ لوگ تھے بھی, تو سمجھے میرے اپنے جو جن کو میں سیلری دیتا ہوں, تو وہ میرے ساتھ تھے. ہاں اپنے پاس سے, میرے مطلب کہیں اور سے تو سیلری, کیونکہ میرا ایک فنڈنگ والا سین ہی نہیں ہے, ان کو تو میرے اپنے بندے تھے سمجھے. جی ہاں, ان کو میں نے یہی چیزیں, ان کی بھی سمجھے ہیلپ ہی کر رہا تھا, راشن یہ وہ ساری چیزیں ان کو بھی دے رہا تھا. سوشل میڈیا بیسکلی آج کل بہت زیادہ ایکٹیو ہے, اور ینگسٹرز آپ کو پتہ ہے میجورٹی جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو رہتے ہیں. تو آپ ایک سوشل ورکر کے طور پہ سوشل میڈیا کا رول کیا دیکھتے ہیں ویلفیئر آرگنائزیشن کے انڈسٹری کے اندر, کہ کس طرح سے ایک سوشل میڈیا اپنا رول پلے کر سکتی ہے کسی کی مدد کے لیے؟ دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہی اسی کا چل رہا ہے. اگر دیکھیں آپ پازیٹیو لوگ, ایک تو پازیٹیو چیزیں لوگوں کو پسند کم آتی ہیں, ٹھیک ہے جی, اس طرح کے باتیں لوگ انٹرسٹلی اتنا سنتے نہیں ہیں, آپ کو تھوڑا مسالے والی چیزیں زیادہ پسند ہوتی ہے. ویسے میں کہوں گا کہ ان چیزوں کو سپورٹ کرنا چاہیے جو جینیون لوگ ہوں, اس طرح نہیں کہ کوئی فیک ہو. اور میڈیا کا ہی اصل رول ہے, کیونکہ وہی دکھا سکتے ہیں. دیکھیں ابھی آپ جو میں بات کر رہا ہوں, مجھے پتہ ہے میں سچ بول رہا ہوں, اور آپ بھی سمجھ سکتے ہیں 1 گھنٹہ بیٹھ کے بندہ جو بات کرتا ہے, فیک بندہ بھی دکھ جاتا ہے, جینیون بھی دکھ جاتا ہے. یہ لوگ بھی اتنے پاگل بھی نہیں ہے, وہ بھی پوڈ کاسٹ سنیں گے تو پتہ چل جاتا ہے کون فیک ہے کون نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. تو میڈیا کا یہ رول ہے کہ وہ دیکھیں نا, آپ ابھی میں آپ سے کمرے میں بات کر رہا ہوں, ہم 3 لوگ ہیں, لیکن یہ ہزاروں لوگ جب دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ کچھ نہ, یہ ہیلپ مجھے بھی ہوگی اس سے کہ بھائی پتہ نہیں کیا پتہ ان ہزاروں میں سے کوئی 10 لوگ بھی آ جائیں کہ یار ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہ رہے ہیں, تو سمجھیں کہ وہ آٹومیٹکلی میرا ایک ان کے ساتھ مل کے جب کام ہوگا تو ہم 100 سے 1000 لوگ کی مدد کر پائیں گے. تو یہ تو مین رول ہی میڈیا کا ہے اس چیز میں نا. اچھا ایک اور سوال میرا یہ ہے, کیونکہ بیسکلی آپ ینگسٹرز ہی ہیں اور ینگسٹرز کو ہی ریپرزینٹ کر رہے ہیں ابھی, تو آج کل کے جو ینگسٹرز ہیں آپ کو کیا لگتا ہے وہ واقعی انٹرسٹ ان کا ہوتا ہے سوشل ورک میں, یا پھر وہ بس آن لائن سمپتی کے طور پہ بس انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے بس وہ انٹرنیٹ پہ بننا چاہتے ہیں کہ یار ہم کر رہے ہیں مدد, اور یہ زیادہ تر تو انٹرنیٹ والے یہ کول دکھنا چاہتے ہیں جو ینگسٹر ہے, سیدھی بات ہے, ٹھیک ہے جی. لیکن اس طرح بھی نہیں ہے, کافی ینگسٹر کراچی کے ہی ہیں جو دل سے کام کر رہے ہیں, بہت اچھا کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی, کیونکہ دکھ جاتا ہے آپ کو, پتہ چل جاتا ہے. خاص کر کے رمضان میں تو بہت ایکٹیو ہوتے ہیں لوگ, بالکل ایسا ہی. لیکن یہ کہ میجورٹی اس طرح ہوتے ہیں. اب دیکھیں کچھ ٹائم پہلے کسی نے کہا بھائی فلاں چیز بائک آؤٹ کر دو, فلاں چیز میں ابھی نام نہیں لے رہا چیزوں کا, لوگ کھاتے ہیں, اس کا برگر بائک آؤٹ کر لو, سوشل میڈیا پہ انسٹاگرام پہ لگایا ہوا ہے کہ بائک آؤٹ کر دو, لیکن لگا کے ہوئے بھی اسی جگہ پہ بیٹھ کے برگر کھا رہا ہے, ٹھیک ہے.
تو یہ تھوڑا کیا ہوا بائیکاٹ 4 مہینے 6 مہینے چلا، اب تو کچھ بھی نہیں. ہاں یہ باتیں ہیں خالی, لیکن یہ میں کہوں گا کہ ان کاموں کو کچھ جینوئن لوگ تھوڑے سے مٹھی بھر بھی آ جائے نا, پھر بھی ہم اچھا کام کر سکتے ہیں. لیکن یہ ابھی جو بائیکاٹ کی بات ہو رہی ہے, تو میں نے ابھی ایک نیوز ہی دیکھی تھی, پوسٹ دیکھی تھی انسٹاگرام پہ, کہ ٹرکی میں میرے خیال سے KFC کو بڑا نقصان ہوا ہے اور KFC وہاں پہ بیک آف ہو گیا ہے اپنے آپریشنس کے ساتھ. یہ پتہ نہیں, ہم تو اپنے پاکستان کی بات کر رہے ہیں, یہاں تو دڑا دڑ کھا رہے ہیں لوگ. میں ایک بات بول رہا ہوں, وہ بھی مسلم کنٹری ہے, وہاں مسئلہ یہ ہے نا کہ لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں, بس وہی والی بات ہے کہ ایک ہمارے یہاں پہ ایک ہائپ بنتی ہے, سپورٹ کرتے پھر بھول جاتے ہیں, ایک نئی چیز آ جاتی ہے. اب جیسے ابھی ڈمپر کا آپ نے دیکھا کس طرح کراچی میں جوہر میں جو ڈمپر نے 5-10 بائکوں کو کچل دیا تھا, اس کے بعد آگ لگانا شروع کر دی ہے. مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ چیز غلط ہے. اس میں رول ہوتا ہے لاء کا, قانون کی کریں کہ ڈمپرس کو الاؤ کیوں کیا جاتا ہے, یا ان کی چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں ہوتی, QC کیوں نہیں ہوتی ان کی, کہ ان کی مینٹیننس کو چیک کیا کیوں نہیں کیا جاتا, کہ بریک فیل کیوں ہو رہے ہیں. اب ڈرائیور تو نہیں چاہے گا نا, دیکھیں لوگ بولتے تھے کہ ڈمپر والا چڑھا رہے ہیں, لیکن وہاں پہ آپ دیکھیں نا بریک فیل ہوا یا کچھ بھی ہوا, غلطی تو ایک چیز ہے نا اس کی, تو اس کی غلطی کی ذمہ داری تو حکومت کی بنتی ہے. دیکھیں اس میں یہ بھی کہوں گا کہ یار ایسن مطلب ڈمپرس تو سٹی سے ہو کر ہی گزریں گے, کیونکہ آپ کا اسٹرکچر ہی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بائی پاس کوئی ایسا کوئی سین ہی نہیں بنایا ہوا کہ ڈمپر آپ کے سٹی کے اندر ہی نہ آئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یار ہم لوگوں کو ایسا لگتا ہے دور سے بیٹھ کے کہ یار ڈمپر والے نے جان بوجھ کے مار دیا, یا وہ کیونکہ ہمارا ایک مائنڈ بنا ہوا ہے نا اس کو لے کے کہ یار وہ نشے میں ہوگا. یار مطلب اگر میں ویسے پٹھانوں کی بات کروں تو یار بڑے دیندار اور نمازی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں, اور وہ بہت ہم سے زیادہ اس چیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہاں میں اس میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں, اور نشہ کرنے والے بھی ہوں گے, بنا نشہ کرنے والے بھی لوگ ہوں گے. لیکن اس کے اندر ایک اس طرح کا قانون ہونا چاہیے, جان بوجھ کے کوئی نہیں کرتا. یہ ہے کہ قانون ایسا بننا چاہیے کہ یا تو ان کو الاؤ ہی نہ کریں, آپ ٹائمنگز ہوں کہ اس ٹائمنگ میں انگلیاں برابر نہیں ہے ہر بندہ, ہر قوم میں کسی میں بھی, مطلب کسی کا 5 انگلیاں برابر نہیں ہے. لیکن اس کا دیکھیں 2 ہی جہاں تک میرا ہے, نظام تو ٹھیک ہو نہیں سکتا. یہ تو ہم پاکستان میں رو کے تھک گئے ہیں. اس کے لیے یا تو ان کے لیے رستہ الگ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے جی, آپ کی چھوٹی ٹریفک کو یہ بڑی گاڑیاں ٹچ ہی نہ کریں. اور دوسرا آپ جو بریک والی بات کر رہے ہیں نا, بڑی گاڑی میں ویٹ ہوتا ہے بہت, اس کا بریک ویسے ہی بہت کم لگتا ہے. وہ اگر پورے فورسفلی بریک لگائے بھی نا, اس کی ویٹ سے وہ سمجھے آدھا کلومیٹر آگے تک رکتی ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. ٹرین کی مثال لے لیں, مجھے مطلب ان فیلڈ کا بھی پتہ ہے کہ مطلب لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا ہے نا, تو اس کا ہم نے یہ ٹرائی کیا, کیونکہ ہمارا ایگریکلچر والا کام ہے نا, تو اس کا میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ ان کا بریک ویسے ہی, اگر ان کو پتہ ہے کہ بھائی بائک جا رہی, انہوں نے بریک لگایا لیکن وہ بائک کے بعد ہی بریک رکے گا. یہ اتنا ہیوی ہوتی ہے. یہ انٹرویو میں میں نے دیکھا تھا کہ اس نے ایکسپلین کیا تھا کہ اگر ان کا رستہ الگ نہیں بن رہا ہے تو وہی آپ والی بات کی ہے, ٹائمنگ ہو, ان کی ٹائمنگ ہو. دوسرا اس میں میرا ایک یہ سوال تھا اسی آپ کی NGO سے ریلیٹڈ ہی, کہ آپ کو کیا لگتا ہے, مطلب آپ کیونکہ اس فیلڈ میں ہیں, کام کر رہے ہیں, اور آپ نے سیلاب والا ٹائم کا بھی ذکر کیا, کووڈ والا بھی ٹائم تھا, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو NGOs ہیں یہ بہت زیادہ ہیں, یا پھر آپ کو لگتا ہے یار بہت کم ہے, یہ ابھی بہت گیپ ہے, یہ فلفل نہیں ہو پا رہا, بہت ہونی چاہیے؟ کیونکہ GDC اور ظفر بھائی ایک چیز کو بڑا وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ بھائی اس طرح سے ابھر کے دوسری NGOs نہیں آتی ہیں. اگر وہ آئے ہیں 2-3 NGOs اس طرح GDC جس طرح کام کر رہی ہے, اسپیشلی ان کراچی سندھ, تو اس طرح کی بڑی بڑی اور NGOs انوالو ہوں تاکہ وہ پورے پاکستان کو سنبھالنا شروع کر دیں, کیونکہ گورنمنٹ تو کر نہیں رہی. تو کیونکہ کراچی میں اگر آپ ویسے سندھ میں کہہ لیں تو JDC ابھی میں ویسے دیکھوں تو ایک کافی اچھا ایکٹیو نظر آتی ہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے, لوگوں کی ہیلپ بھی کر رہی ہے, اور بنا کسی سمجھ لیں کہ نسل کو ٹارگٹ کر کے یا کسی فرقے کو ٹارگٹ کر کے, وہ سب کی ایک ہیلپ ہو رہی ہے اس کے اندر, اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اور لوگوں کو بھی اس میں آنا چاہیے, یا یہ کافی ہیں, اسی کو جو ہے صحیح سے کام کرنا چاہیے؟ دیکھیے ادارے تو کافی ہیں ہمارے یہاں, بڑے بڑے ادارے جو ہیں وہ اپنی حیثیت کے لحاظ سے, اپنے ایک ایریا کے لحاظ سے کہیں, یا جتنا بھی کام کر رہے ہیں. JDC بھی بہت بڑا کام کر رہا ہے, اس کے علاوہ بھی 4-5 اور ادارے ہیں, آپ کا سیلانی والے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ہیں اس طرح. جی ہاں, ہر بندہ اپنے لحاظ سے کام کر رہا ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے اور لوگوں کی نیڈ بھی ہے, یا ان کو اتنی کوئی سپورٹ ہو جینون طریقے سے, کوئی 1-2 NGO ہی آگے آئیں, وہ سارا کام مطلب ذمہ اٹھا لیں, سارا گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کچھ اس طرح وہ کریں, تو وہ تو ایک الگ چیز ہے. ہاں اگر وہ سارا برڈن نہیں لے سکتے ہیں تو اور لوگ بھی اس طرح آئیں, لیکن جینون لوگ ہوں تو بہتر ہے زیادہ.
بالکل جی ہاں. فیک ہوں گے تو لوگوں کو سمجھے ڈیلیوری نہیں ہوگی وہ چیز, تو این جی اوز بڑھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے کوئی. اچھا, آپ نے ایجوکیشن کی بات کی تھی کہ آپ کا انٹرسٹ ہے کہ بچے پڑھیں, ہماری جو جنریشن ہے وہ پڑھ لکھ کر پاکستان کا نام روشن کرے. تو ویسے لوگ یہ ایک سوال کرتے ہیں نارملی کہ یار آپ پڑھنے کا کہہ رہے ہو, آپ نے خود کیا کیا ہو, آپ خود کیا کرتے ہو, تو آپ کا ویسے بیک گراؤنڈ, ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا ہے, مطلب آپ نے کیا کیا ہے اور کیا کر رہے ہیں؟ میری اسکولنگ تھی کوئٹہ کی. اوکے. جی ہاں, وہاں سے میں نے اسکولنگ کی. اس کے علاوہ میں نے خود مطلب BBA تک میں نے پڑھا ہے. ماشاء اللہ. جی ہاں. اس کے بعد مطلب آنیسٹلی بات ہے, اتنا پڑھائی کا مطلب تھا بھی شوق, لیکن ذمہ داریاں بھی تھیں, تو بس پھر اس کے بعد بزنس کا مجھے زیادہ شوق تھا, تو میں بزنس میں پڑ گیا. تو بس میں نے BBA تک بس ایک فل اسٹاپ لگا دیا. اس کے بعد پھر میں نے اپنی سمجھیں کہ تعلیم روک دی. لیکن یہ کہ بس سمجھیں کہ سوچ بزنس والی تھی, جاب والی ہوتی بھی تو اس کو بھی کنٹینیو کرتا, لیکن مطلب مجھے بہت ڈفرینٹ بزنس کرنے کا اور ان میں گھسنے کا بڑا شوق ہے. چھوٹے چھوٹے پودے لگانے کا شوق ہے کہ یار بس دیکھیں سیکھتا بھی ہوں, اور اس سے کچھ کامیاب ہوتے ہیں, کچھ نہیں بھی ہوتے ہیں, لیکن اس سے بندہ الحمدللہ سیکھتا ہے. اور اس سیکھ کے انہی میں سے میں نے یہ چیز کی ہے. آپ کیوں نہیں کوئی کورس لانچ کر لیتے یوٹیوبرز کی طرح؟ یہ آج کل بڑا چل رہا ہے. آپ بھی یہ کورس لانچ کریں کہ این جی او کس طرح اسٹارٹ کریں. نہیں بولنا چاہیے, اس سے زیادہ میں نہیں بولتا. نہیں, یہ کریں نا کہ این جی او اسٹارٹ کیسے کرنی ہے, آئیں جوائن کریں گے. وہ فیک ہو جائے گا. یہ مذاق کی بات ہے. ہاں بالکل, لیکن جتنا پتا ہو کہتے ہیں اتنا ہی منہ کھولیں آپ. زیادہ پھر وہ عجیب لگتا ہے کہ آپ کو اتنی نالج ہی نہ ہو اس چیز کی, اور خواہ ہر شیخ چلی کی طرح ساری چیزیں بولتے رہیں تو مزہ نہیں آتا. آپ بھی تو بڑا کانشیس ہو رہے تھے جب پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کرنے سے پہلے, یار میں کیا, کیونکہ آپ کو نہیں آئیڈیا نا, ایسی بات ہے. دیکھیں اس طرح تو ابھی یوٹیوبرز اتنا کما بھی رہے ہیں, ایکٹیو بھی ہیں, ٹھیک ہے. کوئی کہہ رہا ہے فیملی ولاگنگ اچھی ہے, کوئی کہہ رہا ہے نہیں ہے. ایک تو ہماری عوام کو برا بھلا بولنے کا بڑا شوق ہے. جب برے ہیں, غلط ہیں, تو آپ دیکھ کیوں رہے ہو؟ سپورٹ بھی آپ کر رہے ہو, دیکھ بھی آپ کر رہے ہو. وہ دیکھ ان کو نہیں رہنا کہ جو آج کل مشہور ہے, ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں رجب بٹ ہو گیا, ڈکی ہو گیا, ماس صفدر ہو گیا, یہ 3 آج کل بڑے مشہور ہیں. میں جانتا نہیں ہوں, کسی کو نہ ملا ہوں, ٹھیک ہے جی. کچھ دوست ہیں وہ ان سے ٹچ میں ہوتے ہیں, لیکن میرا ماننا ہے دیکھیں ان کو اللہ نے عزت دی ہے. اب وہ غلط کانٹینٹ ہے, اچھا ہے, دیکھ بھی تو آپ رہے ہو. نہیں, وہ ان کو نہیں دیکھ رہے نا. لیکن احسن جو ہے نا آپ کو ڈیپ لے جانا نہیں, لیکن میرا ماننا ہے کہ دیکھیں آپ چلیں, ان کا دیکھیں دماغ ہے, وہ کچھ بھی کر رہے ہیں, کما رہے ہیں. تو آپ لوگ اگر ہو سکتا ہے جیلسی میں ان سے اس طرح بول رہے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس میں میں ایک چیز کو کسی کو غلط نہیں بولنا چاہیے. ایک چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ رجب جو ہے نا, اب اس نے بڑا بولا ہے کہ میں مدد بھی کرتا ہوں لوگوں کی, کئی لوگوں کی میں مدد بھی کر رہا ہوں. تو میں بھی شاید اس کا ذریعہ یہی ہو, اللہ پاک نے کروایا اس کو, مطلب اس کا ہو کہ بھائی وہ اس طرح کمائے تاکہ وہ لوگوں کی مدد کرے. تو وہ کوئی نہ کوئی ذریعہ بنتا ہے. اگر اس کی وجہ سے اگر 2 گھر اس کی انکم سے چل رہے ہیں, یا وہ جو پیسے کما کے 2 گھروں کی مدد کر رہا ہے, تو میں کہتا ہوں یار صحیح ہے. دیکھیں آپ یہ چیز بھی دیکھیں نا, وہ تھوڑا بہت اس میں اپنے ولاگز میں دکھاتا ہے کہ میں نے مدد بھی کری ہے. میں نے دیکھا وہ پردے کے پیچھے بہت زیادہ مدد کرتا ہو, ٹھیک ہے. یہ تو ہم نے دیکھا نہیں ہے, ہم نے صرف ایک باتیں سنی ہے. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ چلے ہر بندے کو اللہ نے عزت دی ہے, کسی نہ کسی ذریعے سے کام لیتے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں وہ الگ چیز ہے کہ کچھ لوگ دیکھیں ایسا کانٹینٹ بھی تو ہے جو بہت غلط بھی ہو رہا ہے ہمارے, لیکن ہم ان پہ فیملی ولاگنگ سے زیادہ غلط کام ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہم وہاں تو نہیں بولتے ہیں کچھ بھی, بس ہم فیملی ولاگنگ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اصل میں لوگوں کو جہاں بس کی بورڈ وہ کیوں پڑ جاتے ہیں, کیونکہ یہ پیسے کما رہے ہیں, پیسے کما رہے ہیں اور لوگوں کی جل رہی ہے, تو یہ گرانا بھی ہوتا ہے. یہ آپ نے مجھے نالج نہیں ہے, پتہ نہیں واقعی اتنی کروڑوں میں کما رہے ہیں نہیں کما رہے ہیں, مجھے بالکل بھی اس کا نہیں پتا. وہ ہو جاتی ہے. جی ہاں, لیکن یہ کہ دیکھیں تبھی اس کانٹینٹ پہ لوگ بات کرتے ہیں کیونکہ پیسے کما رہے ہیں. اگر یہ پیسے نہیں کماتے ہیں ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں. اور حقیقت بات ہے کہ اللہ پاک کی ذات اتنی بڑی ذات ہے, اللہ پاک کافر سے بھی مدد لے لیتا ہے. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. جی ہاں. تو پھر یہ لوگ کیا ہے, کچھ بھی نہیں اللہ کے سامنے. تو لیکن بس یہ ہے کہ مطلب میں یہ سمجھتا ہوں, یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ انسان کو اپنی لمٹس پتہ ہونی چاہیے. اور ہم مسلمان ہیں تو ہمیں حلال اور حرام کا بھی بتایا گیا ہے. تو کمائی کا جو رستہ ہے وہ حلال ہو, اپنے اولاد کو, اپنی نسل کو آپ حلال کا نوالا کھلائیں, تو یہ بہت چیزیں میٹر کرتی ہیں. کوشش کریں آپ
ایسی چیز کریں اگر, کیونکہ 4 لوگ دیکھتے بھی ہیں, ایسا میسج جائے کہ مطلب سمجھے کہ وہ سیکھیں, اس سے خراب نہ ہو. دیکھیں یہ جتنے بھی ولاگرز ہیں یہ فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, اور میں ان لوگوں کو جو ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں نا, میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ فیملیز کو آپ تھوڑا سا سائڈ کر دیں, اور جو انڈیویجول پرسن ہے نا جو کہ ولاگنگ کر رہا ہے, آپ اس کو بھلے جو چاہے بولو. بالکل, کیونکہ دیکھیں مجھے نا, میں نے یہ بات بولی تھی نا کہ لوگ ان پہ انٹرسٹڈ نہیں, ان کی فیملی پہ انٹرسٹڈ ہیں. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں پہ اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں جو ان دیکھنا چاہتے ہیں, وہ دیکھنا چاہتے ہیں. کیونکہ اس کی مثال میں نے کئی بار بھی بولا ہے کہ مجھے بڑا برا لگتا ہے کہ کوئی اس طرح بولے. ظاہر سی بات ہے وہ اس کی بیوی ہے, بہن ہے, ماں ہے, لیکن ابے تو ہٹ نہ اپنی بیوی کو دکھا. لائیو آیا ہوا ہے ڈکی, میں ڈکی کی بات کروں, میں خود ایک دن میں بیٹھا ہوا لائیو دیکھ رہا ہوں کرکٹ میچ کا, کوئی میچ تھا سری لنکا پاکستان انڈیا کا, تو ڈکی لائیو تھا, اپنے میرے خیال سے انسٹاگرام پہ تھا شاید یا یوٹیوب پہ تھا, آئی ڈونٹ ریمبر. بٹ میں کمنٹ دیکھ رہا ہوں, بہت سارے نا کمنٹ آ رہے ہیں, بھائی تم ہٹو اپنی بیوی کو دکھاؤ, ہٹو اپنی بیوی کو دکھاؤ. یہ فارغ لوگ, جاہل لوگ ہیں, مطلب یہ لوگ ہی, یہ مطلب اس طرح کی, اس میں ڈکی کا کوئی قصور نہیں ہے. جی ہاں, ڈکی کا یہ قصور ہے کہ اس نے اس لیول تک لے کے چلا گیا کہ لوگ اس پہ باتیں کرنے لگے. ڈکی کو شاید لمیٹیشن کرنی چاہیے تھی. اس کی بات میں کیوں کروں گی؟ دیکھیں ڈکی صرف فیملی نہیں دکھا رہا, شابیر جعفری بھی دکھا رہا ہے, اذلان شاہ اور بھی یوٹیوبرز ہیں جو دکھا رہے ہیں اپنی بیویاں ان کے ولاگ میں آتی ہیں, لیکن ان کی ایک لمیٹیشنس ہیں. ڈکی تھوڑا سا لمیٹیشن سے ایکسٹرا چلا گیا تھا, جس کی وجہ سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اگر نہ کرتا, وہ ایک لمٹ میں رکھتا, تو شاید اس کو تنقید نہیں دیکھنے کو ملتی. ماز ہے نا, ماز کو بھی اتنا بروٹلی لوگ نہیں کر رہے جتنا ڈکی کو بولتے ہیں. لیکن آج کل اس کے اوپر بھی اب لوگ شروعات ہو چکی ہے. دیکھیں ہر چیز کا ایک دور ہے. دیکھیں لوگ کیچڑ میں آپ پتھر ماریں گے, کیچڑ اپنے منہ میں لگتا ہے, یہ لوگوں کا کام ہے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں, اگر دیکھیں میرا بول سے مطلب کچھ دوست تھے وہاں پہ, تو اتنا جانتا ہوں کہ چلیں کہیں سے بھی انکم یا کچھ, ماز نے سائیڈ بزنس بھی کرتا ہے, وہ بھی لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے, لیکن اس نے بندے نے سائیڈ بزنس میں اپنے مطلب خود کو بھی اپنے دم پہ اس نے بزنس بھی بنائے, اتنا مجھے پتا ہے. اب اتنا میں پرسنلی نہیں جانتا ہوں, لیکن یہ ہے اپنا برانڈ وغیرہ, جی ہاں, برانڈ پرفیوم کا بھی ہے اس کا, اس کے علاوہ بھی شاید 1-2 اور بھی کام ہیں اس طرح. لیکن باقی اب لوگ ہیں, کسی کا منہ بند نہیں کر سکتے ہیں آپ. بالکل. اچھا ہم ٹاپک پہ واپس آتے ہیں. آپ کا ایک ہماری ڈسکس ہو رہا تھا آف کیمرا, جس میں آپ بون میرو کا بھی ذکر کر رہے تھے, تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا ویورز کو بتائیں, کیونکہ یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے اور لوگ شاید سن کے شوق بھی ہوں, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. اب میں زیادہ باتیں کروں گا تو وہ لگتا ہے کہ بھائی ساری اپنے تعریفوں پہ, نہیں جو چیز کلیئر ہے, ہمیں پتہ ہے, جبھی ہم نے آپ سے پوچھا بھی کہ یار بندہ آنیسٹ ہے اور صحیح بتا رہا ہے, تو ہم اس کو بتا رہے ہیں. دیکھیں بون میرو کا یہ ہوتا ہے کہ اس کا ڈونیٹ کرنے کا جو بھی سسٹم ہوتا ہے نا, یہ یہاں پہ بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے جی, اس مجھے جہاں تک لگتا ہے, مجھے جتنی اپنی نالج ہے اس کے لحاظ سے پہلا بندہ میں ہی ہوں جس نے یہ چیز رجسٹر کی ہے, اپنا نام. ٹھیک ہے جی, ہاں, جن کو نیڈ ہو. تو مجھے یہ ہے, ابھی کسی اور ادارے میں یا کہیں کسی نے دیا, میں نے سنا تو نہیں ہے ویسے اتنا کچھ. انڈیا میں یہ بہت ہوتا ہے, آپ نے پاکستان کیا ہے یہ؟ جی ہاں. اور وہ کون تھا, مطلب کس ادارے کو آپ نے؟ ادارے میں کیا ہوتا ہے, پہلے اس کا پورا ویریفیکیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, انہوں نے پوری ڈیٹیلز وغیرہ لی ہیں. ابھی 3 کیسز انہوں نے بتائے تھے. ایک کوئی بچی ہے, اس کو نیڈ ہے. ٹھیک ہے جی, اور اسی طرح مطلب بچوں کو ہی نیڈ ہے, کچھ کو ہوتی ہے ایسے پیدائشی, تو اس کے لیے پروسیجر ہوتا ہے. فی الوقت میں نے فارم وہ فل کیا ہے. ٹھیک ہے جی, پہلا بندہ مطلب اگر ینگسٹر میں دیکھیں میں ہوں, لیکن اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے پورا, اس کے بعد جا کے یہ چیز ہوگی. ایسے نہیں ہے کہ وہ سمجھیں کہ اس بچے کے لیے تو اللہ انہیں صحت دے, ان کے لیے بھی سمجھیں یہ مشکل پروسیس ہے, اور ہمارے لیے بھی تھوڑا مشکل ہوگا. بہت بڑی بات ہے یار, مطلب جتنا اپریشیٹ کریں ہم کم ہے, اور ویورز کو بھی یہ شاید بہت سارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا یہ کیا چیز ہے, کس بارے میں آپ بات کر رہے ہیں. کچھ ایسے دوست تھے جو میری ایج کے ڈاکٹرز ہیں, انہوں نے کہا یہ کیا ہے, کیسے ہوتا ہے, انہوں نے مجھے یہ کہا. میں نے کہا یار ایسے تو نہیں کرو, آپ لوگوں کو نہیں پتا تو آپ لوگوں کو بتائیں نا تھوڑا سا کہ اس کے بارے میں تھوڑا سا آئیڈیا. اصل میں ادارے کا نام اس لیے فی الوقت نہیں لے رہا ہوں, کیونکہ نہیں, اس کی وجہ یہ ہے, ایک تو میں نے ان سے پرمیشن نہیں لی, پتہ نہیں کیا پتا وہ ایک وہ, اور دوسرا یہ کہ فارم تو فل ہو گیا, اس کے بعد کیا وہ اپروول بھی ہوتا ہے نا, پتہ نہیں, جیسے بلڈ ہوتا ہے, میچ ہوتا ہے, بی پازیٹیو اے پازیٹیو, اگر جس بچی کو نیڈ ہے اس کے ساتھ کیا یہ بھی, اس کی بھی میچنگ ہوتی ہے, کیا یہ میچ ہو رہا ہے اس کے ساتھ. میں سوچ رہا ہوں نا, میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے, یار یہ کیا بات کر رہے ہیں. آنیسٹ بات کروں گا, ڈر بھی رہا ہوں. فارم تو میں نے فل کیا ہے, لیکن پھر میں نے گوگل پہ جب سرچ کیا
तो बड़ा डराने वाली वीडियोस भी थी कि पता नहीं पेनफुल होता है, ये होता है, वो होता है, ये तो है। तो अभी मैंने उसमें ये बोला, मैंने कहा मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं जब ही तो कनेक्ट हो गया था, मैंने कहा क्या बता रहे थे और क्या बोल रहे हैं। असल में मेरी थोड़ी सी आदत है, शायद पता नहीं सही है गलत है, मैं अपनी सारी चीज़ें रिवील नहीं करता इस तरह, मुझे लगता है शो ऑफ है, ठीक है जी। मैं बस कहता हूँ भाई जिसको करना होता है जो काम वो करके दिखाता है, बिल्कुल ऐसे। ज़्यादा बोलने से कुछ हासिल नहीं होता है इस तरह। लेकिन बस फिर भाई ने पूछी कुछ बातें तो उन बातों में मैंने बताया। और अभी मैं पूरा क्लियर इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्या पता उस बच्ची के साथ मैच ना हुआ और मैं उसको नहीं दे पाया तो फिर भी वही वाली बात हो, झूठ हो जाएगा। आपने नियत करी है तो अल्लाह पाक मतलब समझे मैच हो गया तो डन है ये समझे। और मेरे ख्याल में बड़ी उम्र वालों का नहीं पता, लेकिन यंगस्टर में तो कोई नहीं होगा। यार मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि मैच होना या ना होना तो बात का प्रोसेस, लेकिन आपने नियत कर ली, सोच के आपने फॉर्म फिल कर दिया। हाँ वही बोल रहा हूँ, नियत के साथ आपने प्रोसेस भी कर लिया, फॉर्म फिल हो गया, उसके बाद ओके का मिल गया ऑप्शन, तो फिर आप हट नहीं सकते। अल्लाह ना करे मैं ये नहीं कह रहा, अगर वो बच्ची नहीं होगी तो कोई और तो होगा ना। बस मैंने अगर उससे देखा तो मैं कह रहा हूँ कि हो जाए अगर तो भले फिर वो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा आपके लिए भी, और आप इसी तरह से सक्सेसफुल होते रहें। और आपकी शादी हो गई है? फिर ये सवाल बिल्कुल ही रेलेवेंट नहीं था। रेलेवेंट है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ इसका शादी से क्या कनेक्ट? वो इसलिए ताल्लुक है कि जितना माशाल्लाह से आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं ना नहीं अच्छा, जितनी आप सोशल वर्किंग कर रहे हैं, जितना लोगों की, तो बीवियां थोड़ी सी वो हो जाती है कि भाई पैसे मुझे दो, उधर क्यों लगा रहे हो, ये इस तरह की हो जाते ना। क्योंकि मुझसे ये लोग बोलते हैं कि शादी क्यों नहीं कर रहे हो, लोग सवाल उठाते कि शादी क्यों नहीं कर रहे हो, अभी कर लो, मतलब एज इसी एज में ही होती है ये वो। तो मेरा मतलब यही है कि सीन के फोकस मेरा यही है कि मैंने सोचा है कि भाई ये बिजनेस कोशिश करूंगा इस टाइमिंग ड्यूरेशन में कि इतने साल में ये मुझे करने हैं। अब उसमें जो फेल हुए जो वो हुए मेरे, आपको क्या लगती है? एज कैसे, डेट ऑफ बर्थ? हाँ जी हाँ। तुम ये झूठ बोलता है हमेशा, आप लोगों को पागल बनाता है जी। नहीं आपको लगता है छोटे लग रहे हैं? अच्छा हाँ देखो ये छोटा लग रहा है। अच्छा फिर मेरी एज क्या है? आपकी ये सेम ही होगी। 35 साल का ही है। अच्छा 34 का हो जाऊंगा मैं सितंबर में माशाल्लाह। तो ये सीन है, लेकिन हाँ ये एहसन जो है ना ये एज हमेशा कम ही बताएगा भाई। मैंने हमेशा बताया 1996 26 जुलाई फाइनल। वो आपको पता है पाकिस्तान में मैंने इस तरह ये क्या कहते हैं, अबे वो आपको क्या पता 95 में तो मेरे माँ बाप की शादी हुई है यार, कैसी बातें कर रहे हैं। स्कूलिंग के बेफॉर्म में एक इशू भी है, कोई पता नहीं बड़ा दिखाना होता है, कोई बेफॉर्म पहले होता था, जाता होगा। जी हाँ। लेकिन भाई सॉरी आगा भाई ये मैं सिर्फ क्लियर करता हूँ 95 में मेरे वालिदा, और क्योंकि रजिस्टर्ड है वो तो रजिस्टर्ड है, वो तो हक है। 96 हो सकता है, 97 हो सकता है, 98 हो सकता है, 95 में मेरे वालिद की शादी हुई है। सही है भाई, मैं अब मैं एग्री कर लेता हूँ, मान लेता हूँ। अच्छा अब दोबारा से हम टॉपिक पे आते हैं क्योंकि एंडिंग की तरफ जा रहा है। तो सवाल मेरा यहाँ पे ये जो कि मैं समझता हूँ यंगस्टर्स से रिलेट करेगा कि अगर कोई बंदा, मतलब आपने क्योंकि 15 साल हो गए, आपका एक एक्सपीरियंस हो गया इस चीज में कि मैं कोई बंदा बात काट रहा हूँ इस शादी वाले पे, मैं भी बोलूंगा। मैं सोचता हूँ कि भाई इस लड़की से करना है, पता चलता है हफ्ते के बाद उसकी मिठाई आ गई। अच्छा अच्छा आगे भाई कभी आपको मोहब्बत हुई है? सच्ची जो मोहब्बत होती है वो हुई, मोहब्बत हुई है? बस ये वाली बातें मैं करता नहीं हूँ। मतलब हुई है, मतलब हुई है, बंदे को होती है, ये पर्सनल चीज है तो फिर नहीं। मैं बस ये बात करूँ, मैं ये थोड़ी पूछ, ये वाला फेस तो आता है। अच्छा हर मतलब लौंडे की वो होता है। अच्छा ये वो वाला फेस होता है, एज वो होती है 24-25 है ना, इसी टाइम पे हुई होगी आपको। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि अभी भी मेरी चूज कर मतलब 2-3 हुई है। मतलब ये तो आपकी लाइफ में मतलब आगा भाई के दिल टूटे हैं तभी वो अब दूसरों के टूटे इतने। मतलब वो कहते हैं ना पसंद करो और निकल जाए। अरे मतलब वो क्या कहते हैं उसको, दुखी शायर जो होता है, क्या होता है ये वो इरफान खान की भी एक मशहूर लाइन है ना कि वो पसंद, हाँ पसंद होती नहीं जिद होती तो बाहों में होती,
ہاں محبت تھی تو تبھی جانے دیا, ایسے کچھ یا بھائی واہ, احسن کے لیے تالیاں بھائی, تالیاں. ایسا شاعر ہوتا تو نہیں جاتی. اچھا میں ایک سوری واپس آنے سے پہلے, آپ کے لیے دوستی کیا ہے؟ جی ہاں, محبت تو جو آپ نہیں بتا رہے, لیکن دوستی کیا ہے آپ کے لیے؟ دوست کیا ہوتا ہے ایک؟ دیکھیں دوست, دیکھیں ساتھ میں چائے پینا, کھانا کھانا, یہ دوستی نہیں ہے. ساتھ میں گھومنا, میوزک گاڑی میں سننا, سارا دن آوارت گردی کرنا, یہ دوستی نہیں ہے. آپ کے دیکھیں خوشی میں ہر بندہ بن ٹھن کے آ جاتا ہے, جو آپ کا برے وقت میں ساتھ دے, پہلی بات, ٹھیک ہے جی. اور دوسرا یہ کہ اس دوستی کی قدر بھی ہو, جو بات ہے صحیح ہے نا, قدر اس سینس میں کہ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں, بولنا نہیں چاہیے, پتہ نہیں کیا سے کیا میں نے ان کے لیے کیا ہوگا, لیکن جب آپ کو نیڈ ہوئی, ہاں جب مجھے تھا کہ بھائی یہ بندہ میرے لیے بہت اہم ہے, ٹھیک ہے, تو ایسے لوگ بھی ہیں جو بالکل کھڑے ہوئے, ایسے بھی ہیں جو پتلی گلی سے نکل گئے. تو وہیں پہ آپ کو مشکل وقت میں پتہ چلتا ہے. ایک مشکل وقت یہ نہیں ہے کہ آپ کی کہیں لڑائی ہو گئی یا یہ اور آ کے وہ پڑے کر رہا ہے آپ کے, اس کے لیے ہم الحمدللہ خود ہی صحیح ہے کر لیں گے. لیکن یہ کہ ایک ہوتا ہے, آپ کو ایک احساس ہوتا ہے کہ یار یہ دوست ہے, اس سے مجھے کچھ امید ہے. تو ایسے ہیں زندگی میں آپ کے, کیا سوری, ایسے لوگ ہیں جو مطلب, ہاں دونوں ٹائپ کے ملتے ہیں, دونوں ٹائپ, جی ہاں, یہ تو ہے, ایک زندگی کا حصہ ہے, 5 انگلیاں برابر نہیں ہے. ایسے دوست بھی ہیں جو پتہ نہیں کب کیسے کیسے ٹائم میں کام آئے, ایسے بھی ہیں جو پتہ ہے کہ بھائی بس یہ ٹائم پاس والے ہیں. ٹائم پاس والے, جی ہاں, ہر کوئی دوست بھی تو نہیں ہوتا آج کل. مطلب میں ویسے بھی ریزرو رہتا ہوں ابھی. آپ کو کمی دوست, اپنا سرکل آج کے دور میں کمی رکھنا چاہیے, مختصر رکھنا چاہیے. ہر ملنے والا دوست تو نہیں ہوتا نا. بھائی تمہارا کیا سوال تھا, پوچھ لو. میرا سوال وہی تھا, شاید یہ ان کو یاد بھی ہو کہ بھائی آپ جس طرح کا کام کر رہے ہیں اور 15 سال کا آپ کا ایکسپیرینس ہو گیا, اگر کوئی بندہ, نیا بندہ یہ کام اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے کوئی میسج کہ کس طرح سے وہ کر سکتا ہے؟ دیکھیں شروعات تو وہ ضروری نہیں ہے کوئی اتنا وہ کرے, جیسے ہم نے بھی اپنے سمجھے علاقے سے ہی اسٹارٹ کیا, وہ آس پڑوس میں اپنے ہی دیکھ لے, جو نیڈی بندہ ہے اپنی حیثیت کے لحاظ سے ایک بندہ اسٹارٹنگ لے, ضروری نہیں آپ ایک دم آ جائے, شو آف تو نہیں کرنا ہے, اللہ کی راہ میں کرنا ہے ہمیں. تو آپ دیکھ لو بھائی کہ کوئی سفید پوش آپ کے آس پڑوس ہے, کچھ لوگ بول بھی نہیں پاتے, ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں, تو آپ 1-2 گھر سے ہی اسٹارٹنگ لیں. کوئی اگر ایسے لوگ ہیں نیڈی کسی بھی لحاظ سے, اگر ان کو ضرورت ہے, آپ ان کی مدد کریں. اس طرح آپ کو پتہ بھی چل جائے گا اور خوشی بھی ہوگی, تو خود ہی آپ کو سمجھیں کہ وہ اللہ نے وہ چیز دل میں ڈالیں گے اور آپ کنٹینیو 2 سے 200 پہ آ جائیں گے. بہت زبردست, بہت زبردست. اچھا جانے سے پہلے ایک سوال بتائیں, ٹاپ 5 وش لسٹ میری. ہاں کہ یار مرنے سے پہلے 5 چیزیں میں کرنا چاہتا ہوں کہ یار یہ چیزیں مجھے اللہ پاک کروا دے تو مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا. دیکھیں ظاہر سی بات ہے, سب سے پہلے تو ہمارا وہی ہوتا ہے حج, اللہ نصیب کرے سب کو, آمین. اور فیملی کے ساتھ کرے تو اور اچھی بات ہے, بہت خوبصورت بات, جی ہاں ماشاء اللہ. اور اس کے بعد بس آپ کو اگر فیوچر میں کبھی کوئی پارٹنر ملے تو دیکھیں, ایک لڑکی ہم شادی کا ڈسکس بھی کر رہے تھے, ارینج ہو لو ہو, بندی وہ جو بھی ہوتی ہے وہ اپنا گھر چھوڑ کے, اپنی فیملی چھوڑ کے آپ کے پاس آتی ہے, ٹھیک ہے. وہ اب لوگ بولتے ہیں قسمت لے کے آتی ہے, لک لے کے آتی ہے, وہ الگ چیز ہے. سب سے پہلے ایک آپ کی فیملی میں ہم جہاں کمفرٹ زون میں, ہم تو وہاں رہ رہے ہیں, ہمارے لیے ہم سوچیں کہ ہم جائیں, وہی ہے, وہ ان کے لیے وہ ایک نیا ماحول ہے, ٹھیک ہے. ہاں بالکل کوئی قریب کی ہو, پھر بھی اپنا روم چھوڑ کے کسی اور جگہ شفٹ ہونا بھی بڑی بات ہے آج کے دور میں, ٹھیک ہے. آپ کو وہ چیز فیل ہوتی ہے, پتہ چلتا ہے. تو ایک تو دیکھیں نا, وہ اس کو رسپیکٹ ملنی چاہیے, ٹھیک ہے, اور اس کی میرے خیال میں اس کی ہر نیڈ پوری ہونی چاہیے, جو بھی حیثیت کے لحاظ سے آپ کر سکتے ہو. ضروری نہیں آپ بڑے خواب کسی کو دکھائیں, لیکن یہ کہ اس کو یہ سمجھیں کہ بھائی اب وہ اسی گھر کا حصہ ہے, اس کو وہ حق ملنا چاہیے جو وہ حق ڈیزرو کرتی ہو. ہاں وہ الگ چیز ہے کہ وہ کوئی ایسی اتنی کوئی نیگیٹو نکل آئی تو وہ الگ ایک آپ کا وہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک پازیٹیو وے میں, سب سے پہلے کہ دیکھیں نا, آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا نیگیٹو ہے پازیٹیو ہے, کم سے کم ایک بندہ آیا, اس کی وہ رسپیکٹ ہونی چاہیے, اس کو وہ عزت ملنی چاہیے. یہ نہیں کہ بھائی ایک بندی آئی ہے, آپ اس کو بس غلط سلط بولو, اس کی وہ عزت نہیں کرو, یا کسی اور کے کان کے کچے بھی نہیں ہو کہ کسی نے کچھ بول دیا اور آپ شروع ہو جاتے ہیں. اس طرح کے بھی مسئلے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ میٹر کرتی ہے چیزیں.
ان کی آئی ڈی مینشن ہوگی نیچے کیونکہ سنگل ہیں. نہیں آپ تھوڑا پازیٹیو وے میں دیکھیں کتنی اچھی بات بولی کہ وہ رسپیکٹ دیں گے, چیزیں کریں گے. تو کوئی تعلق کرنا چاہتے پلیز ڈی ایم پہ جائیں, ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں. ڈی ایم پہ صرف آپ این جی او کی باتیں کریں. لیکن ایک یہ تو چلیں ایک مذاق کی بات ہے, لیکن آپ ویسے ان کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. اگر کوئی شخص ان کے ساتھ جو دلی طور پہ کام کرنا چاہتا ہے تو ان کے ساتھ کنیکٹ کرے. ضروری نہیں ہے کہ آپ پیسے ہی دیں, آپ دوسری طرح سے بھی ہیلپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ سے لاسٹ ایک یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جو لوگ آپ کو دیکھیں گے, اس پوڈ کاسٹ کو دیکھیں گے, ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے, پازیٹیو کوئی بھی میسج؟ جی دیکھیے میسج تو یہی ہے, کس وے میں, این جی او کس یا ایسے کوئی بھی ینگسٹرز کو کیا کرنا چاہیے. دیکھیں بری چیزوں میں ٹائم ویسٹ نہ کریں, اتنا کوشش کریں کہ کوئی مطلب ایک آپ اپنے مائنڈ بنائیں کہ بھائی صبح میں اٹھ رہا ہوں, آپ کی جو بھی اسٹوڈنٹ ہے, جو بھی ہے, یا آفس والا بندہ ہے, اپنا پڑھائی ہر چیز کام الگ ہے, کوشش کرے ایک اگر نیک کام کر لے اس دوران, کوئی بھی زبردست, بہت زبردست, ٹھیک ہے نا, کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی ہو, کسی کی ہیلپ ہو جائے. اور دیکھیں نا کسی کے دکھ میں 5 منٹ اگر آپ نے آ کے بیٹھ گئے نا تو وہ بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر چیز میں پیسے دیں, راشن دیں, بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو دل سے کنیکٹ ہوتی ہیں. تو آپ کسی کی اس طرح کے خیال کرنے, وہ گھر میں بھی بندہ ہو سکتا ہے, آپ کی فیملی میں بھی ہو سکتا ہے, آپ کا بھائی ہو سکتا ہے, ضروری نہیں آپ روڈ میں ڈھونڈیں کسی کو. ہاں سب سے پہلے تو اپنے گھر میں ڈھونڈیں. ہاں آپ کا کوئی دوست ہو سکتا ہے. کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو دل ہی دل میں رکھتے ہیں, بول نہیں پاتے. میں بھی ان میں سے ہی ہوں, میں زیادہ لوگوں کو بتاتا نہیں ہوں, جو بھی تکلیف ہوتی ہے اپنے اندر ہی رکھتا ہوں. تو لیکن کبھی کبھی بتا دینی بھی چاہیے, ظاہر سی بات ہے. اگر بھائی اس سے نا اس سے راستے بنتے ہیں, راستے کھلتے ہیں, کوئی آپ کو مشورہ دے کے چلا جاتا ہے. میرا اس ماننا, کیونکہ میں بھی شروع میں نا بڑا, اگر کوئی مشکلات ہوتی تھی نا تو میں نہیں برداشت, میں مطلب میں اپنے تک رکھتا تھا, میں نہیں بتاتا تھا کسی کو نا. لیکن جب میں پوڈ کاسٹ کرتا رہا نا تو مجھے وہ چیز ملی کہ یار کبھی کبھی نا آپ بول کے بھی لے سکتے ہو. بالکل, کہ آپ ڈیزرو بھی کرتے ہو کبھی کبھی وہ چیز, تو آپ کو بول دینا چاہیے. بالکل, کبھی کبھی وہ بہتری کے لیے بھی ہوتا ہے. لیکن جہاں خاموشی ہے وہاں خاموشی. یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ بول دیتے ہیں تو وہ چھوڑ کے بھی نہیں جاتی ہے. سوری آپ کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں. ویسے چلیں پوڈ کاسٹ بہت اچھا تھا, بڑا مزہ آیا. جاتے جاتے ہم آپ سے انسائکلومیڈیا ہب کا فیڈ بیک, کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا اس پوڈ کاسٹ کے بارے میں؟ نہیں ماشاء اللہ, مطلب میں کوئی اور پرانی والی باتیں بھی کر لوں کہ میں نے جو کی ہے. اچھا مطلب میرے اور بھی اس طرح انٹرویو بھی ہوئے تھے, 1-2 پوڈ کاسٹ بھی ہوئی تھی. تو آنیسٹ بات ہے, ایسے نہیں کہ آپ لوگ بیٹھے آپ میری تعریف کریں گے میں آپ کی کروں گا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, جینیون بات ہے. ٹھیک ہے, مجھے آپ دونوں کے ساتھ سب سے زیادہ مزہ آیا, بہت ایزی فیل کیا میں نے, آنیسٹ بات ہے اس میں. ٹھیک ہے جی, باقی لوگ بھی سن رہے ہو گے, اگر جھوٹ ہے تو وہ برا مان جائیں گے, لیکن یہ جھوٹ نہیں ہے, سچ ہے. ان سے زیادہ مجھے یہاں پہ مزہ آیا. کیونکہ میں آگے بھائی ایک بات بتاؤں, میں یہ فیڈ بیک پتہ ہے کیوں لیتا ہوں؟ جی ہاں, سب سے لیا ہے میں نے, سب سے لیتا ہوں ایکسپیرینس. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. میں نے اس کو بھی دکھایا تھا, 1-2 پوڈ کاسٹ بھی ریلیز ہوتے ہیں, ریلیز ہونے کے بعد بھی لوگ مجھے کمنٹ کرتے ہیں یار ایسے مزہ آیا. میرا صرف ایک ہی گول ہوتا ہے کہ یار جو گیسٹ ہمارا بیٹھا ہے وہ جینیئن بیٹھے, اس کی ایک اچھی چیز پازیٹیو سائڈ لوگوں کو دکھے. میری کوشش یہی ہوتی ہے, ورنہ ویوز کے لیے نا ہم یہاں پہ بہت ساری باتیں کر سکتے تھے جو ہمیں, لیکن وہ پھر کرنا نہیں تھا. ایسے چیزیں ہی ہیں. مطلب آپ کو ایک ایسا پلیٹ فارم بنانا چاہیے جو لوگوں کے لیے ایک پازیٹیو سائن بنے, نہ کہ نیگیٹو صرف پیسوں کے لیے یا ویوز کے لیے جو ہے آپ لوگوں کو نیگیٹو دکھا کے بس ویوز لیں. بالکل, میں نے دیکھیں آپ کی یہ چیز نوٹ کی, آپ لوگ ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کے لیے ویوز, لائکس, یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. ایک کوئی ایسی آپ بات کر لیں جو وائرل ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو بہت فائدہ دے گی, اس سے بینیفٹ ملے گا. لیکن آپ نے, اگر میں نے یہ نوٹ کیا آپ کے, میں باقی پوڈ کاسٹ بھی دیکھے ہیں, آپ لوگ جو بندہ جس فیلڈ سے ہے اس سے آپ ہٹتے نہیں ہیں. یہ تو مذاق میں چلیں تھوڑا, یہ شادی والی باتیں ہوئی, ہاں یہ تو ظاہر سی بات ہے وہ حصہ تھا کہ آپ میرڈ ہیں یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو لیکن آپ اس چیز سے آؤٹ نہیں ہوئے, مطلب مجھے یہ سب سے بیسٹ لگی. اور بہت کیا مطلب 1-2 ہی ہوں گے جو اس طرح آپ لوگوں کی طرح اس طرح بہت اچھے پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. ہاں مطلب وہی میں کہہ رہا ہوں نا, 2-4 ہی ہیں جو, باقی تو ہیں باتوں میں آپ کو بولیں گے آپ ہاں این جی او کی باتیں کرتے ہیں, گھما پھرا کے کوئی نہ کوئی بکواس کر لیتے ہیں. صحیح بات ہے, صحیح ہے, سیدھی بات ہے. ٹھیک ہے جی, اور وہ بالکل آؤٹ آف وے ہوتا ہے. بالکل. تو آپ لوگوں نے اتنا اچھا بولا ہے, میں دل سے کہہ رہا ہوں, مجھے لگ ہی نہیں رہا ہے کہ ہم لوگوں نے کوئی پوڈ کاسٹ کیا ہے. سچ میں ایسے لگ رہا تھا کہ ہم لوگ, یا میں آپ کے گھر بیٹھا ہوں چائے پہ, آپ میرے پاس بیٹھے, ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں. لیکن پوڈ کاسٹ کا مطلب یہ, میں فرسٹ ٹائم ملا ہوں, لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ مطلب ایک دوست بیٹھے ہیں. ایسا ہی ہے جو دل سے بات. نہیں سر, اب تو تعلق رہے گا انشاءاللہ. بالکل انشاءاللہ آپ کے بھی آئیں گے اندر فوجیوں کے علاقے میں.
मतलब मनीर कैंट की बात कर रहा हूँ, सॉरी बताना नहीं था, अगर बता दिया तो मसला तो नहीं, काट दूंगा मैं, मर्जी है, देख लीजिएगा सही लगे तो, मुझे मसला नहीं, लेकिन बता देना अच्छी बात है, ताकि लोगों को पता हो कि भाई जो बंदा सामने बैठा है वो बैकग्राउंड उसका इस तरह का है कि उसको आपके चोरी चकारी करने की जरूरत नहीं है, आपके पैसों ज़रूरी नहीं है कि आप कोई नेगेटिव वे में किसी को पसंद करें या मारने मूडने में पसंद करें, कि आपके जो इदारे हैं मुल्क के वो भी उनकी रिस्पेक्ट अपनी जगह है, लीडर्स की रिस्पेक्ट अपनी जगह है, जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं, जो बुरे हैं वो बुरे हैं। एग्जैक्टली ये सब तो चलता है, मतलब हर जगह है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में। एक चीज़ बोलूँगा कि देखिए इदारा हमारा जो है फौज का, हम तो घर पे बैठे हैं ना, अब वो चीज़ें सही संभाल रहे हैं नहीं संभाल रहे हैं वो आपको मुझे नहीं पता, ठीक है, हर जगह अच्छाई भी है, बुराई हर जगह है, लेकिन हमें गलत नहीं बोलना चाहिए। लेकिन बाहर क्या मैसेज जा रहा है, आप बाहर का भी वो भी सोचे ना, कि आप वहाँ पे इंप्रेशन ये जा रहा है कि हमारी फौज ही इतनी कमज़ोर है, तो ये तो गलत है। और दूसरा ये कि देखिए इमरान खान को मैं इस तरह नहीं जानता कि मैं आपकी तरह उनके साथ बैठ के मैंने बातें की, लेकिन वो मुझे बंदा जेन्युइन लगा, ठीक है, उसकी बात है, उसकी मैन पावर है, लेकिन मैं उसको पीटीआई से नहीं कनेक्ट करूंगा, वो सिर्फ एक अकेला इमरान खान है। एग्जैक्टली, पीटीआई में भी सारे चोर भी हैं उसमें भी, समझ गया, ठीक है, इस तरह नहीं है। अब जैसे अगर आप पीपल्स पार्टी की भी बात करें तो उसमें अगर आप कहेंगे पार्टी नहीं, मैं पार्टी का फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन ये कि जरदारी साहब का फ़ैन कह सकते हैं, वजह क्योंकि वो जो पॉलिटिकल उनका जो सिक्का घुमाता है वो बस वो नॉलेज है, या कोई उनको पता है गेम क्या है। यार मैं भी उनका बड़ा फैन हूँ, ऐसे तो पॉलिटिक्स का नहीं। हाँ, एक सेकंड में जो पता चलता है कि भाई ये से ये हो गया, ठीक है, तो वो एक पर्सनालिटी है, ठीक है। अब अच्छी है बुरी है वो तो हर इंसान है यार, जाहिर सी बात है, अच्छाई बुराई मुझ में भी है, आप में भी है, अब मैं कोई फरिश्ता तो मैं भी नहीं। फौज में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो पॉजिटिव भी हैं, बिल्कुल, जो नेगेटिव भी हूँ, सही है, जो जिसकी वजह से इमरान खान साहब वो खिलाफ हुए, तो वहाँ पे पॉजिटिविटी भी थी, बिल्कुल बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी थी, तो वो फिर इक़्तिदार में भी रहे, हुकूमत का पार्ट भी रहे, साथ मिलकर उन्होंने बहुत काम भी किए, तो वो होता रहता है। लेकिन बेहतर सबसे यही है कि खामोशी रखें, सब लोग मिल के काम करें मुल्क के लिए, मुल्क के लिए अपनी लड़ाइयाँ छोड़ देंगे भाई फलां पार्टी। कायदे आज़म की पिक्चर तो सबने पीछे लगाई हुई है, लेकिन फॉलो नहीं करते, पीछे लगी हुई है, हम आगे बैठे होते हैं, लेकिन आप ठीक है कुछ तो करें, मुल्क के लिए करें, ये आपसी लड़ाइयाँ छोड़ दें, क्योंकि इससे महंगाई भी बढ़ गई है, हम लोग कारोबार भी नहीं कर पा रहे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी अभी महंगी हो गई है। इसके लिए मतलब सफर कौन कर रही है इंडियन आवाम? आप देखें ना, आप गाड़ियों का देख लें, इधर ये कागज वाली गाड़ियां हमारी जो है पाकिस्तान की, सीधी बात है, भी वो बुरा माने तो माने, लेकिन वो आप देखें 28-40 लाख की ऑल्टो मिल रही है आपकी, 40 लाख की ऑल्टो फुली लोडेड, जो पता नहीं जो होती है वेरिएंट वाली, तो ये तो अभी नाजायज़ ही है हमारे मुल्क के साथ ना। तो अब आप देखें पीछे, जितना पीछे जाएंगे आप, तो गरीब लोग कहाँ जाएं फिर, तो वो हालात भी तभी खराब होता है। अब मेरे ख्याल से आगा साहब का बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, तो अब इसको एंड की तरफ लेके जाते हैं। आखिरी जाते जाते चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान जीत रहा है या नहीं जीत रहा, क्योंकि ये रमज़ानों में रिलीज़ होगा पॉडकास्ट, तो बता दें। बस दुआ करेंगे पाकिस्तानी जीते। अब ये तेरे फैन नहीं है ना क्रिकेट के, मैं पहले बहुत ज़्यादा था, बस उसके बाद जो हालात देखे इनके खेलने के, तो पीछे हट गया मैं थोड़ा। मैंने बिजनेस करते हैं वो ज़्यादा बेहतर, उम्मीद नहीं लगाता, सही है, मतलब अभी अपने काम में फोकस होता है। मैच्योर बंदे की निशानी है कि उम्मीद ना लगाओ, अपने काम पे फोकस करो, जो बात है। बहुत शुक्रिया अगर भाई दुआ करेंगे अल्लाह करे जीत जाए इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, आप आए, बड़ा मजा आया बहुत, मुझे खुद मैंने एंजॉय किया, और जिस तरह के आप जेन्युइन बंदे हैं वो आप दिख रहा है, और मैं लोगों को बोलूँगा कि लोग इनसे कांटेक्ट करें, जो इनके साथ जुड़ना चाहते हैं, अल्लाह का पार्टनर बनना चाहते हैं, तो इनके साथ मिलके करें, क्योंकि ये एक सही रास्ते पे लेके जाएंगे चीज़ों को इंशाल्लाह। और अभी ये इनकी फ्यूचर विजन भी है, जो कि आप लोगों को पता है, आपने अगर पूरा पॉडकास्ट देखा तो आपको आइडिया होगा। सिकंदर, जो यंगस्टर्स के साथ जो यंगस्टर्स बेसिकली इनकी तरह काम करना चाहते हैं, और मुझे उम्मीद है वैसे बहुत सारे लोग करना चाहते होंगे, तो वो भी इनको पर्सनल मैसेज करके कनेक्ट करके पूछ सकते हैं, इनकी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि इनका एक बड़ा एक्सपीरियंस है, 15 साल का वो इस काम को कर रहे हैं, और अल्लाह ताला इनकी जो विशेज़ हैं उसको पूरा करे और इनको एक सक्सेसफुल इंसान बनाए अपनी ज़िंदगी में, और इनके जो ख्वाब हैं स्कूल बनाने का, पढ़ाने का, वो ज़रूर पूरा हो। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।